کی روشنی میں۔ کیسے کہ ان حقائق کو قرآن نے کیسے بیان کیا اور سائنس ان حقائق کو کیسے دیکھتی ہے۔ تو کیا سائنس اور یہ جو قرآن نے جو حقائق بیان کیے ہیں یہ آپس میں متضاد ہیں، آپس میں موافق ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں یا کیا ہے؟ تو اس منہج کو کہتے ہیں سائنسی تفسیر، جو دور حاضر میں بہت بڑے پیمانے پر یہ رائج ہوئی۔ اب یہاں ایک اور چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے سائنسی تفسیر اور ایک ہے اعجاز علمی، یعنی قرآن کا سائنسی اعجاز۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ سائنسی تفسیر کا تو مطلب ہے کہ قرآن پاک نے جتنے بھی کائناتی حقائق ہیں وہ بیان کیے ہیں، اس کو موجودہ سائنس کی روشنی میں دیکھنا۔ لیکن اعجاز علمی اس کا ایک خاص حصہ ہے کہ اعجاز علمی یا قرآن کے سائنسی اعجاز کا مطلب ہے کہ قرآن کے وہ حقائق یا قرآن کی وہ تعبیرات جو یقین کے درجے میں ثابت ہیں، اور اسی طرح وہ سائنسی حقائق جو سائنس میں بھی یقین کے درجے میں ثابت ہے، تو اس کو دیکھنا۔ لیکن سائنسی تفسیر میں صرف یقینی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو بھی کائناتی حقیقت ہے قرآن نے اس کو پورا بیان کیا ہے، نہیں بیان کیا، اس کا ایک جز بیان کیا ہے، اور اس میں احتمالات ہو سکتے ہیں، تو ان سب کو سائنس کی روشنی میں دیکھنا تو وہ ایک الگ ہے۔ لیکن سائنسی اعجاز صرف ان حقائق سے متعلق ہوگا جو قرآن نے بھی قطعی و دلالت انداز میں بیان کیا ہے، اور جو سائنس بھی تقریباً اس کو بالکل یہ ثابت کر چکی ہے۔ جیسے مثلا اس کی اگر ہم مثال لینا چاہیں، جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کل فی فلک یسبحون، یہ جتنے بھی اجسام ہیں، سورج، چاند، اس کے پیچھے ذکر آتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک مدار میں گھوم رہے۔ یسبحون بڑی ایک دقیق قسم کی تعبیر ہے، ویسے سبح کا مطلب ہوتا ہے نا تیرنا۔ تو اب یہ اور فلک یعنی جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا، جس کو آپ مدار کہہ سکتے ہیں، یا اس کا ایک یعنی ایک گول قسم کی جو اس کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ تو خیر، اب یہ جو آیت ہے، تو اب اس آیت میں بڑے واضح انداز میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اجسام جو ہیں یہ حرکت میں، اور ان کے حرکت کا جو ایک مدار ہے وہ اس قسم کا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ تقریباً موجودہ سائنس اس کو نہ صرف حقیقت کی صورت میں مان چکی ہے، بلکہ یہ قسم کا مشاہدہ ہے، یعنی مشاہدے کے درجے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جتنے بھی اجسام ہیں یہ گھوم رہے ہیں۔ تو اب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ قرآن کا سائنسی اعجاز ہے، کہ ایک ایسی سائنسی حقیقت جو قرآن نے کوئی 1400 سال پہلے بتا دی، وہ سائنس اب اس کو مان چکی ہے مکمل طور پر، بلکہ اس کو ثابت کر چکی ہے، اس کا مشاہدہ کر چکی ہے۔ تو یہ جو اعجاز علمی ہے یا سائنسی اعجاز ہے، یہ بہت کم آیتوں میں، یعنی یہ بہت کم جگہوں پر ہے، تو اس لیے بسا اوقات ان دونوں کو مکس کیا جاتا ہے، سائنسی تفسیر کو اور سائنسی اعجاز کو۔ تو یہ آپ نے یعنی اس میں یہ فرق ملحوظ رکھنا ہو۔ اب آپ آ جائیں کہ جو موجودہ دور میں جو سائنسی تفسیر ہے، ظاہر ہے جس طرح عقلیت پسندی کی جو تفسیر تھی وہ اس مغربی جو عقلی پیمانے تھے اس سے متاثر ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ عقلیت پسندی کی تفسیر وجود میں آئی تھی۔ اسی طرح یہ جو سائنسی تفسیر ہے یہ بھی دراصل چونکہ مغرب سے پوری دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک یوں سمجھ لو لہر آ گئی ہے، تو اس لہر کے نتیجے میں قرآن کی تفسیر پر بھی اس کا اثر ہوا۔ اب جو موجودہ جو سائنسی تفسیر ہے اس کے جو حاملین ہیں یا سائنسی تفسیر کرنے والے ہیں، تو ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ مفسرین جس کو ہم معتدل مفسرین کہتے ہیں، دوسرے وہ جن کو ہم سائنسی تفسیر میں غالی مفسرین کہہ سکتے ہیں۔ تو معتدل مفسرین سے مراد وہ مفسرین ہیں جنہوں نے اصلاً قرآن کی تفسیر لکھی۔ ان کے نزدیک یا ان کا مقصد قرآن کی سائنسی تفسیر لکھنا نہیں، لیکن قرآن کی وہ آیتیں جن میں کوئی سائنسی حقیقت بیان ہوئی ہے، کوئی کائناتی حقیقت بیان ہوئی ہے، تو وہاں انہوں نے جدید سائنس سے استفادہ کیا ہے، یا جدید سائنس کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کرنے یا اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں اپنی کنٹریبیوشن دی۔ تو ان کا مقصد کوئی سائنسی تفسیر نہیں تھا، عام تفسیر لکھنا تھا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ معتدل مفسرین ہے۔
اور غالب مفسرین کو ہم کرتے ہیں کہ ان کی نشانی کیا ہے اور وہ کون کون سے. تو اگر ہم معتدل مفسرین میں آ جائیں تو جمال الدین القاسمی یہ غالباً شام کے ہیں، تو ان کی تفسیر محاسن التأویل، اور اس کو تفسیر قاسمی بھی کہتے ہیں. ایک یہ معتدل مفسرین میں آتے ہیں، اور دوسرے ابن عاشور رحمہ اللہ کی التحریر والتنویر. اب ماشاءاللہ اہل علم ہے، آپ میں سے اکثر ان سے واقف ہوں گے. تو جو جمال الدین القاسمی صاحب ہیں، تو انہوں نے خاص طور پر ان کی تفسیر کی جو پہلی جلد ہے وہ اس کا مقدمہ جو ہے بڑا تفصیلی مقدمہ ہے. تو اس مقدمے میں وہ سائنسی تفسیر کے حوالے سے بہت اہم ترین انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. آپ میں سے ضرور اس کو یعنی پڑھنا چاہیے. آپ اس میں یہ مائک اگر بند کر دیں، آپ اس کو یعنی وہ ان کی جب آپ فہرست دیکھیں گے تو اس میں آپ کو وہ سائنسی تفسیر کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ موجودہ سائنسی حقائق کو کیسے بیان کرتا ہے یا کائناتی حقائق کو کیسے بیان کرتا ہے. تو انہوں نے مقدمے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور جہاں جہاں کوئی ایسی آیت آتی ہے تو وہ وہاں جو ہے نا اس کو بیان بھی کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر جو ہے نا ابن عاشور. تو ابن عاشور کی جو التحریر و تنویر ہے، یہ تو ویسی ایک موسوعہ ہے، یعنی اس کو آپ کسی خاص کیٹیگری میں بند نہیں کر سکتے کہ یہ تفسیر اس میتھڈ سے متعلق ہے. لیکن اس میں چونکہ ایک جامع قسم کی تفسیر ہے، تو جامع تفسیر ہونے کی وجہ سے اس میں یعنی انہوں نے جو سائنسی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی بیان کی. تو خیر یہ جو چیزیں ہیں وہ تو ویسے اس تفسیر کے تعارف پر مشتمل ہے کہ مقدمہ بہت اہم ہے، یا اس میں وہ ربط آیات کو بیان کرتے ہیں، یا ہر صورت کی شروع میں اغراض و مقاصد یہ بیان کرتے ہیں. اور خاص طور پر چونکہ ابن عاشور کو عربی ادب سے ایک خاص قسم کا واسطہ تھا، تو قرآنی کلمات کی توضیح بہت بیان کرتے ہیں، اس کے صرفی اور نحوی حقائق بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں. ایک ایک دو دو صفحات میں وہ بسا اوقات نحوی جو جہتیں وہ بیان کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی نحو صرف یا قرآنی بلاغت سے شوق ہے تو وہ اس کے لیے بہترین تفسیر التحریر و تنویر ہے. تو اب جو ابن عاشور ہے تو اس میں ظاہر ہے وہ مالکی تھے، تو اس میں زیادہ تر آپ کو یہ سلفی قسم کی تفسیر اس میں ملے گی، روایتی تفسیر ہے، یہ جدت پسندی کی تفسیر میں نہیں آتی. اور اسی طرح فقی مسائل پر بھی بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں، قرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، بلاغت کا، ان چیزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور جو قصص قرآنیہ ہیں ان کی جغرافیائی تحقیق بھی بہت تفصیل سے وہ کرتے ہیں. اور خاص طور پر چونکہ ان کو تراث پہ بڑا عبور ہے، خاص طور پر جو ہمارا جو یعنی فلسفہ ہے ہماری تراث میں، جو یونانی فلسفہ ہماری تراث میں آیا، یا جو مسلم حکماء ہے، مسلم فلاسفہ ہے، تو ان کے اقوال کے بھی بہت کثرت سے آپ کو بیان ہوں گے. اور طب کے حوالے سے جو یونانی طب ہے وہ چیزیں بھی آپ کو اس تفسیر میں ملیں گی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں سائنسی چیزیں بھی ملیں گی. اگر آپ بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. تو اس آیت کی تفسیر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں اس میں ملیں گی. اسی طرح اس سے پہلے بھی هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو جہاں بھی اللہ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر کیا ہے تو ابن عاشور نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کیا ہے. تو ابن عاشور کا نظریہ جو ہے نا 7 آسمانوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ 7 آسمانوں سے مراد 7 سیارے ہیں. 7 آسمانوں سے مراد ہے 7 سیارے. اور پھر وہ اس میں جاتے ہیں، یہ سوالات بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ سیارے تو اس سے زیادہ ہے تو 7 کا کیوں ذکر ہے. تو پھر اس کو بھی وہ یعنی اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں. اب آپ دیکھو سائنسی تفسیر میں ہمیں بڑی متضاد قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں. جیسے مثلاً اب ابن عاشور کا نظریہ یہ ہے کہ 7 آسمانوں سے مراد کیا ہے؟ 7 سیارے. لیکن دوسری طرف جو ہم نے یہ جمال الدین القاسمی صاحب ہیں نا، اگر آپ ان کا وہ مقدمہ پڑھے تو ایک مقدمے میں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 زمینیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں 7 زمینوں سے مراد 7 سیارے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ زمین ایک سیارہ ہے تو 7 زمینوں سے مراد ہے کہ زمین کے ہم جنس 7 اجرام فلکیہ. تو وہ کہتے ہیں زمین کے ہم جنس 7 اجرام فلکیہ تو سیارے، تو وہ اس کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ سیارے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں یعنی تو اس طرح سے ہمیں جو ہے نا یعنی مختلف قسم کی اس طرح کی سائنسی چیزیں جو ہے نا وہ ملتی ہے.
تو اب 7 آسمان وہ سیارے مراد لے رہے ہیں، یہ 7 زمینوں سے سیارے مراد لے رہے ہیں۔ تو یہ آج کے دور میں یعنی یہ جو سائنسی تفسیر ہے، ظاہر ہے فی الحال اس کی اہمیت یا اس کے جو حدود و قیود ہے یا اس کے جو اصول ہے، اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے تفسیر کے طالب علموں کے لیے کہ اب صرف اسی کو آپ دیکھیں کہ بھائی 7 زمینوں سے کیا مراد ہے۔ تو اب اس کو آپ یعنی کم از کم سائنس کی ابھی تک تو کوئی تحقیق نہیں ہے کہ زمین 7 ہے۔ ارض ٹھیک ہے ایک سیارہ ہے، لیکن اس جیسا جو بالکل ہو بہو زمین کی طرح ہو، کوئی اس طرح کی نہیں ہے۔ تو اب اس کو آپ کیسے اب اس جدید سائنس کی روشنی میں اس آیت کو دیکھیں گے؟ یا 7 آسمان، خود آسمان کا جو ایک تصور ہے، ظاہر جدید سائنس میں نہیں ہے، وہاں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسمان ہے کوئی زمین ہے، بلکہ وہ تو سب کو ایک خلا تصور کرتے ہیں، اور اس خلا میں سارے اجرام جو ہے نا وہ اپنی اپنی حرکت میں ہیں، وہاں کوئی اوپر نیچے کوئی ایسا نہیں ہے، وہ تو ہمارے زاویے سے اوپر اور نیچے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں۔ تو اب یہ جو اب قرآن کی ان بیانات کو ظاہر ہے یا تو جدید سائنس کے ساتھ اس کو میچ کرنا یا اس سے اس کو الگ طریقے سے ثابت کرنا، یہ یعنی اس دور کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے سائنسی تفسیر ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو بسا اوقات یوں ہی بہت ہی ایزی لے لیں کہ یہ تو بس یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ بھی کرے، نہیں ایسا نہیں۔ جب قرآن نے اتنی ساری آیتیں بیان کی ہے کائنات سے متعلق، اور سائنس اس بارے میں ایک نقطۂ نظر دے رہی ہے، تو اب قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اب اس کو کسی طریقے سے اس کو یا تو ہم آہنگ کر کے دکھانا ہوگا، یا پھر جو قرآنی بیانات ہے اس کی ایسی توجہ کرنی ہوگی جو بہت ہی یعنی سائنسی حقائق سے متصادم نظر نہ آئے۔ اب ابن عاشور جو ہے نا، انہوں نے مقدمے میں نا جو ہے نا بہت بہترین بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو مفسرین ہیں اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ مفسرین کا وہ ہے جو صرف قرآنی آیات کی جو توضیح اور تشریح ہے وہ کرتے ہیں کہ اس آیت میں بیان کیا ہوا ہے، جو سمپل سے اس کی تشریح ہے، جو اس کی تفسیر ہے وہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں دوسرا طبقہ وہ ہے جو تشریح کے بعد اس آیات سے معنی اور جو نکات ہیں اور جو مسائل ہیں وہ بھی وہ مستنبط کرتے ہیں۔ تو ایک گویا کہ طبقہ وہ بھی ہے جو ظاہر ہے اس سے تھوڑا سا اگلے درجے میں چلے جاتے ہیں، ایک ایڈوانس لیول میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اس سے اگلا درجہ مفسرین کا وہ ہے جو مروجہ علوم اور قرآن کے درمیان تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں قرآن کی فوقیت کو وہ ثابت کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو انہوں نے تیسرا طبقہ بیان کیا، اس سے معلوم ہے کہ ابن عاشور اصلاً سائنسی تفسیر کے حق میں، کہ باقاعدہ یہ مفسرین کا ایک گروہ ہے جو جو الگ لیول پہ جا کر یہ جو مرجع علوم ہے ان کو آپس میں کیا کرتے ہیں، اس کو فوقیت ثابت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک اور بڑی بہترین بات کی ہے کہ علوم کا اور قرآن کا آپس میں ریلیشن کیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو 4 یعنی جو دائرے ہیں اس میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دائرہ وہ فرماتے ہیں ایک علوم کا وہ دائرہ ہے جس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، جیسے قصص انبیاء ہے نا، یا جیسے امتوں کی تاریخ ہے، یا جیسے مثلا عقائد ہو گئے، فقہ ہو گئے، اخلاق ہو گئے، ادیان ہو گئے، یہ سارے وہ علوم ہیں جو خود قرآن بیان کرتا ہے۔ تو ایک علوم تو وہ ہے۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ وہ علوم ہے جو قرآن نے تو بیان نہیں کیے، لیکن اگر ایک مفسر ان علوم سے واقف ہوگا تو اسے قرآن کی ان آیات کی بڑی بہترین توضیح ہو سکے گی جس کی طرف یعنی قرآن نے تھوڑے بہت اشارے کیے، یعنی جس سے قرآن کے بعض بیانات کی وہ بہترین توضیح کر سکے گا صرف، جیسے مثلا علم حیات ہو گئی۔ اب اگر ایک آدمی کو فلکیات سے، اسٹرانومی سے بہت زیادہ یعنی اس کو لگاؤ ہو یا اسے اس میں مہارت ہو، تو وہ قرآن کی ان بیانات کی ذرا بہترین انداز میں توضیح کر سکے گا۔ یا اسی طرح علم حیوانات ہو گیا، علم نباتات ہو گیا، جغرافیے کا علم ہو گیا۔ تو یہ سارے علوم جو ہے نا اس میں ان جیسی آیات ہمیں ملتی ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ تیسری قسم علوم کی وہ ہے جس کی طرف قرآن نے بہت ہی مختصر اشارہ کیا ہے، کوئی زیادہ بیانات ہمیں ان علوم کے قرآن میں نہیں ملتے، جیسے مثلا علم طب ہو گیا، بہت ہی مختصر انداز میں فرمایا کہ شہد میں شفا ہے۔ اب وہ شفا کس قسم کا ہے، کون سے شہد میں، کس طرح سے، وہ تفصیل نہیں بیان کرتے۔ یہ جیسے
بعض قرآن کے استدلالات جو ہے نا وہ علم منطق کی طرح ہے، بعض جو جتنے بھی یہ قیاس کی قسمیں ہیں یا اسی طرح استدلال کی جو قسمیں ہیں تو قرآن نے بعض وہ بھی استعمال کیے، تو ایک علوم کی یہ قسم ہے۔ اور آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ کچھ علوم ایسے ہیں جن کا قرآن سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن نے بیان کیے ہیں، نہ قرآن کے بیانات اس پر مشتمل ہیں، نہ اس میں قرآن کے کوئی اشارات ہیں، وہ بالکل گویا کہ قرآن سے ریلیونٹ ہے ہی نہیں۔ تو جیسے علم عروض ہو گیا، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، یا جیسے علم آثار قدیمہ ہو گیا، اس کا قرآن سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ تو اب اس کو آپ دیکھیں کہ جو دوسری قسم ہے، ظاہر ہے وہ سائنسی علوم ہی اس میں آ جاتے ہیں، حیات ہو گیا، حیوانات ہو گیا، نباتات ہو گیا، تو اس لیے ابن عاشور جو ہے نا وہ ان چیزوں کے حق میں ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو معتدل مفسرین میں ایک شخصیت آتی ہے عبد الحمید بن بادیس، یہ جزائر کی بہت بڑی شخصیت تھی۔ تو ابن بادیس کے انہوں کے تھوڑے سے وہ ایک رسالے میں کچھ لکھتے تھے اور کچھ دروس دیتے تھے، ان کو جمع کیا گیا ہے تفسیر ابن بادیس کے نام سے۔ تو اس میں بھی وہ بعض جگہوں پر نا یعنی جو کوئی سائنسی حقیقت آتی ہے تو وہ اس میں تھوڑی بہت اس میں بات کرتے ہیں، خاص طور پر یہ جو 15ویں پارے میں جہاں ایک جگہ رات اور دن کا کوئی ذکر ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، واختلاف اللیل والنہار، تو اس میں انہوں نے وہ اختلاف کے حوالے سے بڑی بہترین بحث کی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس میں وہ زمین کے گول ہونا اور رات کا دن میں داخل ہونا، دن کا رات میں داخل ہونا، تو اس میں انہوں نے جدید سائنس کی بات کی ہے۔ تو یہ خیر معتدل مفسرین ہے اور عام طور پر ان مفسرین کو سائنسی مفسرین میں نہیں گنا جاتا، لیکن ان کی تفاسیر جو ہے وہ سائنسی تفسیر پر مشتمل ہے، لیکن یہ ہے معتدل مفسرین۔ اس کے بعد آ جائیں جو اصل سائنسی تفسیر کے نمائندہ لوگ ہیں، جن کو ہم کہیں گے کہ سائنسی تفسیر میں غلو کرنے والے۔ تو سائنسی تفسیر میں غلو کرنے والے مفسرین کی 3 علامتیں ہیں، یہ 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ یہ مفسرین جو ہے یہ مغرب سے سائنس کا جتنا علم ہے اس سب کو حقیقت مان کر اس کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو سائنس ہے اور اس کی جتنی شاخیں ہیں، ظاہر ہے اس میں کچھ حقائق ہے، کچھ مفروضے ہیں، کچھ ابھی وہ یعنی فی الحال وہ ثبوت کے مراحل میں ہیں، اس پر تحقیق جاری ہے، تو اس کی اس طرح سے یعنی درجہ بندی ہے۔ لیکن یہ مفسرین جو ہے وہ اس پوری درجہ بندی سے قطع نظر، وہ کوئی بھی جو سائنس کی کتاب میں یا سائنس کے علم میں کوئی بھی نظریہ ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قرآن سے کیا کیا جائے، ثابت کیا جائے، اس کو قرآن کی روشنی میں اسے دیکھا جائے، بجائے اس کے کہ وہ اس نظریے کو پہلے پرکھیں کہ وہ ابھی خود اس علم میں کس مقام پر ہے، تو اس کو دیکھے بغیر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ دوسری ان کی نشانی ہے کہ یہ ہر صورت میں ان سائنسی نظریات کے ساتھ قرآن کو مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ بظاہر مطابق نہ ہو پھر بھی مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ اس میں وہ جو قرآنی آیات ہے اس میں وہ تعویل کرے، اس میں کھینچا تانی کریں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دور دراز کی تعویل کریں، اس میں اس کے جو احتمالات بعیدہ ہیں اس کو لے لیں، لیکن وہ اس کو بہرحال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مطابق کرنے کی کوشش وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور تیسری ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ قرآن کا موضوع ہی سائنسی حقائق سمجھ لیتے ہیں، کہ قرآن کا موضوع ہی سائنسی حقائق بیان کرنا، کیونکہ سائنس ایک بہت بڑا علم ہے، تو قرآن کا موضوع ہی تقریباً سائنسی حقائق ہے، اس لیے پھر وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کو کوئی سائنس کی کتاب ثابت کیا جائے اور قرآن کو یہ ثابت کیا جائے گویا کہ وہ سائنس ہی بیان کرتی ہے اور اس علم کے اس میں خزانے موجود ہیں، اور ان کی نظر میں ایسا گویا کہ قرآن کی خدمت ہے، اگر ہم اس طرح سے کریں تو یہ قرآن کی ایک خدمت ہے۔ تو اب اس پر ظاہر ہے فی الحال ہمارا تنقید ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح سے قرآن کو سائنس کی کتاب سمجھنا یا ہر طرح سے اسے مطابق بنانے کی کوشش کرنا، تو اسی وجہ سے یہ سائنسی تفسیر جو ہے نا یہ تھوڑی سی متنازع ہو گئی علمی حلقوں میں،
اور اس کو بعض جو خاص طور پر جو بہت روایتی علماء ہیں وہ اسے پسند نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے یا اس سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جو کائناتی حقائق ہے اس پر جب آپ اس کو کھولیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، تو آپ کو جدید سائنس کے نظریات اس میں داخل کرنے ہی ہوں گے یا اس میں آپ کو تقابل کر کے دکھانا ہوگا ہی۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں نے بہت غلو اختیار کیا تو اس غالی ہونے کی وجہ سے نا یعنی یہ سائنسی تفسیر جو ہے نا یہ تھوڑی سی یعنی متنازع ہو گئی۔ تو اس حوالے سے اگر اس کے نمائندہ آپ دیکھیں یا ون اینڈ اونلی جو اس کے نمائندہ ہیں وہ علامہ طنطاوی رحمہ اللہ ہے، جن کی یہ تفسیر ہے، عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے تفسیر الجواہر للطنطاوی، لیکن نام بہت بڑا ہے۔ فرمایا الجواہر فی تفسیر القرآن المشتمل علی عجائب بدائع المکنونات وغرائب الآیات الباہرات، اتنا لمبا سا اس کا نام ہے تفسیر الجواہر کا۔ تو جو یعنی جو علامہ طنطاوی ہے یہ مصر کے عالم تھے، اور آج سے کوئی 50-60 سال یعنی وہ اس ایریے میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کا دعویٰ یہی تھا کہ قرآن نے جدید سائنس کو جتنی تفصیل سے بیان کیا ہے اور کسی کتاب میں نہیں۔ آپ میں سے شاید بہت ساروں کو ان کی تفسیر دیکھنے کا یعنی موقع ملا ہوگا، تو وہ یہ جو طنطاوی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے ویسے زیادہ علمی حلقوں میں متداول نہیں ہوئی، دراصل مشکل بہت ہے۔ جو بھی ایک کتاب مشکل ہوتی ہے نا وہ عام فہم نہیں ہوتی تو وہ علمی حلقوں میں اتنا یعنی وہ اس کو وہ اتنی متداول نہیں ہوتی یا اتنی وہ رواج نہیں پاتی، چونکہ ہر آدمی مشکل کتاب پڑھنے کا عادی نہیں ہوتا، یا اسے یعنی اس کو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ آسان سی چیزیں پڑھے، ورنہ یہ تفسیر بہت کمال کی تفسیر ہے، بہت ہی یعنی اس میں کچھ چیزیں۔ تو اگر ہم اس تفسیر کو تھوڑا سا دیکھیں، علامہ طنطاوی جو ہے نا یہ اس میں ایک تو وہی صورت کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اس کو ابواب اور فصول کے نام سے بیان کرتے ہیں یا مقاصد کا عنوان لگاتے ہیں، اور بہت اچھی طرح سے صورت کو سمرائز کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک مثبت پہلو ہے کہ آپ کے سامنے اس پورے صورت کا نقشہ آ جاتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک کیا بیان ہوا ہے، پھر یہاں سے یہاں تک کیا بیان ہوا ہے، پھر ان جو مباحث ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، تو ایک پورا نقشہ آپ کے سامنے صورت کا آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک مختصر سی تفسیر کرتے ہیں، تفسیر لفظی کا عنوان باندھتے ہیں، اس میں اس کی ایک سادہ سی تشریح کرتے ہیں ان آیتوں کی، اور اس کے بعد وہ ایک عنوان باندھتے ہیں لطائف یا جواہر کا۔ وہ دراصل اس تفسیر کا مغز ہے۔ تو اس تفسیر میں لطائف اور جواہر کا جب وہ عنوان باندھتے ہیں تو پھر اس تفسیر کا یا اس جو آیتیں ہیں اس کی جو سائنسی جہت ہے اس کو بہت ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اتنی تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ پھر انسان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ تفسیر کی کتاب ہے یا سائنس کی کتاب ہے۔ اور وہ صرف بیان ہی نہیں کرتے، وہ پھر اشکال بھی دیتے ہیں، وہ جداول بھی دیتے ہیں، وہ باقاعدہ تصاویر بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ بلکہ باقاعدہ ان کی تفسیر کی جو آخری جلد ہے نا وہ ان جداول پر مستقل بھی مشتمل ہے، اور ویسے بھی آیتوں کے درمیان وہ جداول دیتے ہیں۔ اگر آپ سورۃ النمل کی جو آیتیں جہاں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس 20 کا جو مکالمہ ہے وہ ذکر ہے، اگر آپ ان آیتوں کو تفسیر جواہر سے دیکھیں تو آپ کو وہاں کئی صفحات میں جو 20 جو مخلوق ہے اس کی جو حقیقت کیا ہے، وہ کیسے کام کرتی ہے، وہ کیا ہے، بہت تفصیل سے آپ کو ملے گا۔ اور اس کے ساتھ اور اس کے بعد آپ کو وہاں تصاویر ملیں گی جو چوینٹیوں کے جو گھر ہیں یا جو ان کے یعنی جو زمین کے اندر جو ان کی یعنی رہنے کی جگہ ہیں، تو اس کی باقاعدہ انہوں نے تصویریں دی ہوئی ہیں کہ کیسے اس میں خانے ہوتے ہیں اور ہر خانہ کس طرح سے ہوتا ہے، اس خانے میں کون سی قسم کی چونٹی رہتی ہے، اس میں کہاں رہتا ہے، ان کا اناج کہاں پڑا ہوتا ہے، ایک پوری تحقیق ہے۔ تو اس لیے یہ جو تفسیر ہے، اسی وجہ سے جب یہ تفسیر حضرت بنوری رحمہ اللہ نے دیکھی نا تو حضرت بنوری رحمہ اللہ نے ان کو کہا تھا علامہ طنطاوی کو کہ آپ نے ایک احسان تو بہت کیا علماء پر کہ جو علوم انگلش زبان میں تھے، انگریزی زبان میں تھے، جن تک اہل علم کی رسائی نہیں تھی، تو آپ نے اسے عربی میں منتقل کر کے بہرحال اہل علم کے لیے اسے آسان کر دیا۔
اور ساتھ انہیں کہا کہ بس صرف ایک خدشہ ہے کہ آپ نے ہر سائنسی چیز کو قرآن سے ثابت کیا ہے، تو سائنس تو بدلتی رہتی ہے، تو اگر کل کلاں یہ جو سائنسی نظریات ہے یہ بدل گئے تو پھر لا محالہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن کے یہ بیانات غلط تھے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک گویا کہ خطرے کی بات ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے احسان بھی کیا اہل علم پر۔ تو عام طور پر جو جدید ابھی لوگ ہیں وہ اس کو نہیں پڑھتے، کہتے یہ تو پرانے سائنس کی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے وقت کی بہت لیٹسٹ ترین اور جو تازہ ترین حقائق تھے وہ انہوں نے اس میں بیان کیے۔ اور اس کے علاوہ اس تفسیر میں آپ کو بڑے بڑے سائنسدانوں کے حوالے ملیں گے، بہت بڑے بڑے جو مغرب کے سائنسدان ہیں، یونانی فلاسفہ ہو گئے، مسلم حکما ہو گئے۔ انسان کو یعنی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ علامہ طنطاوی کا کتنا گہرا مطالعہ تھا اور کتنا ان کا تفصیلی مطالعہ تھا۔ تو اگر آپ کسی ایک جگہ پر بہت ساری چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تفسیر آپ کے لیے بے حد اچھی ہے۔ ہاں، اس کا انداز میں نے آپ کو بتایا مشکل ہے، اس لیے تو اس کو عام طور پر یعنی لوگ علماء پڑھتے نہیں، لیکن اگر بندہ کوشش کرے تھوڑی سی اس کے منہج سے اپنے آپ کو تھوڑا سا موافق کرائے تو پھر یہ بہت ہی مزیدار چیز بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس تفسیر میں علامہ طنطاوی جو ہے نا، قرآن پاک کی جو فوقیت ہے یا قرآن پاک کی جو عظمت ہے اس کو قصص کے انداز میں بھی سمجھاتے ہیں، قصے کے انداز میں کوئی خیالی قصہ بناتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے سے سوال کیا، پھر اس نے یہ جواب پوچھا، اس نے اس آیت سے متعلق یہ سوال کیا، اس نے یہ پوچھا، پھر اس آدمی نے یہ اعتراض کیا۔ تو اس طرح سے نا قصہ گوئی کے انداز میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے علامہ طنطاوی کا جو سائنسی تفسیر کے وہ گویا کہ سب سے بڑے نمائندہ۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تفسیر عقلی کے ایک ہی رہنما ہے یا ایک ہی نمائندہ ہے سر سید صاحب، تو جو سائنسی تفسیر کے نمائندہ ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں، علامہ طنطاوی۔ اور انہی کی تفسیر سے علماء کو یہ پھر سمجھ آیا، اہل علم کے حلقوں کو، کہ یہ تو قرآن میں سائنسی حقائق بھی بڑے بیان ہوئے۔ اور پھر انہی کی اس تفسیر سے متاثر ہو کر پھر یہ ہوا چل پڑی۔ اور پھر ظاہر ہے باقاعدہ تفاسیر تو زیادہ نہیں لکھی گئی، لیکن قرآن اور سائنس کے موضوع پر مواد بہت زیادہ آ گیا۔ اور اردو میں بھی بہت مواد آ گیا، جیسے وہ ترکی کے ایک محقق تھے ہارون یحییٰ صاحب، ان کی کتابیں آ گئی۔ اور اس کے علاوہ خود پاکستان میں ایسی کوششیں ہوئی، پاکستان میں ایک یہ اٹامک انرجی میں ایک تھے، غالباً بشیر احمد ان کا نام تھا، تو ان کی ایک جلد پہ تفسیر شائع ہوئی، کتاب زندگی، جس میں انہوں نے جو قرآن کی سائنسی تفسیر لکھنے کیا، انہوں نے وہ بڑا پروگرام بنایا تھا لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا، تو وہ ایک جلد میں چھپی ہے کتاب زندگی۔ اس کے علاوہ جو بشیر احمد صاحب ہے تو انہوں نے کچھ اور بھی کتابیں لکھی ہے، جس میں قرآن کے سائنسی معجزات یا اس طرح کی قرآن اور سائنس کے تقابل پر انہوں نے مواد لکھا ہے۔ آپ کو اس نام سے بہت زیادہ کتابیں مل جاتی ہیں، اور عربی میں بھی مل جاتی ہے، اس میں بھی مل جائیں گی۔ تو یہ جو ایک ہوا پھر بعد میں چل پڑی، پھر خاص طور پر ابھی جب خاص طور پر دور جدید میں ایک آدمی ہے زغلول راغب النجار، تو زغلول صاحب جو ہے نا، انہوں نے تو خاص طور پر سائنسی اعجاز، قرآن کے سائنسی اعجاز پہ بہت بہترین کام کیا۔ اور ان کی باقاعدہ ویب سائٹ بھی ہے، اگر آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کریں، گوگل میں آپ کو مل جائے گا۔ تو ایک تو وہ، اور باقاعدہ انہوں نے پھر ایک تفسیر لکھی، تفسیر الآیات الکونیہ فی القرآن الکریم، جس میں انہوں نے صرف ان آیتوں کو جمع کیا ہے جس میں یعنی یہ جو آیات کونیہ ہیں اس کی جدید سائنس کی روشنی میں تفسیر کرنا بہت کمال کی چیز ہے، بہت زیادہ کمال کی چیز ہے۔ اور یعنی چونکہ میں نے طلباء کو اس میں سے چیزیں پڑھائی ہیں، میں ایک سینٹر میں پڑھاتا تھا، تو میں نے اس میں سے کچھ چیزیں اس میں پڑھائی تھی، تو اس میں یہ جو سورۃ الحجر ہے نا، جس میں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی کہ وہ جو آسمان کے وَلَوْ فَتَحْنَا، ہاں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو وہ اس میں چڑھنے لگ جائیں گے۔ جب وہ چڑھنے لگیں گے، لقالو، تو پھر وہ کہیں گے
इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, हमारी तो आंखें बंद कर दी गई, हमारी आंखों पे जादू किया गया। बल नहनु कौमुम मसहूरून, बल्कि हम पर हो ही गया जादू। इतनी बेहतरीन तफसीर की उन्होंने जदीद साइंस की रोशनी में कि उन्होंने सवालात कायम किए कि आसमान के दरवाज़ों से क्या मुराद है, क्या आसमान में कोई दरवाजे हैं? तो फिर ये ज़ुल्लु यारुजून, आरज का क्या माना है? तो उन्होंने वो बाकायदा वो जो खला में लोग गए हैं ना, या जो खला में कोई जिरम भेजा जाता है या कोई सैटेलाइट भेजा जाता है, तो उसके क्या रूल्स है, और ये जो खला के रास्ते हैं वो क्या है, तो उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने इस आयत से साबित किया। और फिर ये क्यों कहा कि सुक्किरत अबसारुना और नहनु कौमुम मसहूरून, क्योंकि जो खला में जो लग जाते हैं उनको वहाँ किस किस्म का तजर्बा होता है, तो वो तजर्बा कुरान की इस आयत से कैसे साबित है, बहुत ही यानी इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है अगर आप उसको उसमें देखें। तो ये जो तफसीरुल आयातिल कौनिया है, ये भी गोया कि साइंसी तफसीर की एक नुमाइंदा तफसीर है, और ये तंतावी रहमहुल्लाह से बहुत लेटेस्ट है, यानी बिल्कुल ताज़ा तरीन है। तो ये भी आप उसको साइंसी तफसीर में शुमार कर सकते हैं, और साइंसी एजाज़ के हवाले से तो उन्होंने बहुत ही काम किया, ख़ास तौर पर जितनी भी चीज़ें हैं एजाज़ इल्मी का, तो उन्होंने उस पे काम किया। तो ये खैर एक फ़िज़ा चल पड़ी, यानी साइंसी तफसीर की ये फ़िज़ा चल पड़ी, लेकिन वो चली थी अल्लामा तंतावी रहमहुल्लाह से। उसके बाद आ जाए एक तीसरा मेथड या एक तीसरा मनहज, जो ख़ास तौर पर हमारे इस खित्ते बर्रे सगीर की इजाद है, जो हमारे बर्रे-सगीर से वो निकला है, इस मनहज को हम नाम दे सकते हैं कि तफ़सीर फ़ी ज़ौइन निज़ाम, कि कुरान पाक की तफ़सीर करना उसके नज़म और रबत की रोशनी में, कि ये जो कुरान पाक है, ये मुकम्मल तौर पर आपस में मरबूत है। तो ये जो तफ़सीर फ़ी ज़ौइन निज़ाम है ना, इसके 2 शेड्स हमें बर्रे-सगीर में नज़र आते हैं। एक शेड्स हमें नज़र आता है दुरूस कुरान के कुछ हलकों की सूरत में, जैसे मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह जो थे, ये हज़रत गंगोई के शागिर्द थे, तो इनका जो हल्का है दर्स कुरान था, जिनसे फिर बड़े-बड़े इल्म ने, उनके जैसे मौलाना सरफराज खान सफदर साहब रहमतुल्लाह, या मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब, या इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के मौलाना ताहिर पंजपीरी साहब, तो ये जो हज़रात थे, ये मौलाना हुसैन अली साहब के शागिर्द हज़रात थे। तो मौलाना हुसैन अली साहब का जो मकतब है, जिन्होंने दर्स कुरान की रिवायत को बड़ा परवान चढ़ाया, तो ये तफ़सीर फ़ी ज़ौइन निज़ाम के बानी। तो ये लोग जो हैं ना, ये लोग इस तरह से कुरान की तफ़सीर करते हैं कि ये कुरान की एक बाकायदा हर सूरत का एक दावा मुतय्यन करते हैं। ये दावे और दलील की अंदाज़ में कुरान की तफ़सीर करते हैं, कि हर सूरत का एक दावा है, और फिर उस दावे के ऊपर कुछ एतराज़ात हैं सूरत में, उसके जवाबात हैं। उस दावे के कुछ दलाइल हैं, वो हैं, फिर दलाइल नक़लिया है, अक़लिया है, तारीख़िया है। तो ये पूरी सूरत को दावा और दलील के अंदाज़ में डिस्कस करते हैं। और फिर चूँकि इनका ज़्यादा ज़ोर जो है ना, वो तौहीद पर ज़्यादा रहा है, तो इसलिए इनकी तफ़ासीर में आपको ये मिलेगा कि ये लोग जो है ना ज़्यादातर पूरे कुरान पाक को ना तौहीद और रद्द शिर्क के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, कि मसलन कुरान की फ़लाँ सूरत में फ़लाँ तौहीद का बयान है, फिर फ़लाँ सूरत में तौहीद इल्मी है, फिर तौहीद ज़ाती है, फिर तौहीद सिफ़ाती है, इस तरह से ना ये किस्में बयान करते हैं। फिर इसी तरह कुरान की फ़लाँ सूरत में शिर्क की फ़लाँ किस्म का रद है, शिर्क फ़िल इल्म का रद है, शिर्क फ़िल ज़ात का रद है, शिर्क फ़िल सिफ़ात का रद है। तो इस तरह से ना वो कुरान को इस तरह से समराइज़ करके बयान करते हैं। ये उसका एक शेड्स है, तफ़सीर फ़ी ज़ौइल निज़ाम का। ख़ास तौर पर अगर आपने इसका एक मुकम्मल देखना हो, तो आप मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान साहब की जो जवाहिरुल कुरान है ना, उसका मुक़दमा आप देखें। तो उसमें आपको पूरा वो नज़र आएगा कि कुरान किस तरह से दावा बयान करता है, किस तरह तौहीद की, तो वो पूरा उसमें आपको वो नज़र आएगा, मौला गुलामुल्लाह खान साहब की जवाहिरुल कुरान के तफ़सीर के मुक़दमे में। और अगर इसको इसी तरह मौलाना ताहिर पंजपीरी साहब रहमतुल्लाह जो थे, उनका भी फ़हम कुरान बहुत बेहतरीन था, मौलाना ताहिर पंजपीरी साहब का। तो उनकी भी ग़ालिबन एक किताब है नज़्मुद्दुरर फ़ी रब्तिल आयाति वस्सुवर, एक मुख्तसर सा रिसाला है जिसमें उन्होंने कुरान की वो जो सूरतें हैं तो उनके दावे उसमें बयान किए हैं।
عربی میں نیٹ پر بھی مل جائے گی۔ تو یہ جو مولانا طاہر پنجپیری صاحب ہیں، تو انہوں نے بھی اس روایت کو بہت پروان چڑھایا، بہت زیادہ۔ لیکن میں نے شیخ مفتی زرولی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک بیان میں یہ بات سنی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ مولانا طاہر پنجپیری صاحب کا فہم قرآن بہت دقیق تھا، لیکن وہ جو تھے نا، وہ مزاج کے بہت سخت تھے، اور کہتے ہیں وہ مزاج کے اتنے سخت تھے، چونکہ وہ ہمارے جو حلقہ ہے نا اشاعت توحید، اس سے ان کا تعلق تھا، تو وہ مزاج کی سختی کی وجہ سے وہ دوسرے علماء پہ نقد بہت زیادہ کرتے تھے۔ اور یہ بھی مفتی زرولی صاحب کی روایت ہے کہ وہ جب قرآن کی اس آیت کی یہ یعنی قرآن کی وہ اس طرح کی بھی ترجمہ کرتے تھے، کہتے اللہ فرماتے ہیں نا اذهب الى فرعون انه طغى، تو وہ فرماتے شیخ طاہر پنجپیری صاحب اس کی تفسیر کرتے تھے کہ اللہ فرماتے اذهب، چلے جاؤ اے طاہر، الى فرعون، یہ حقانیہ کے مولانا عبدالحق حقانی کے پاس، انه طغى، اس نے بڑے شرک کیے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ باقی لوگ سارے ہی مشرک تھے، تو یہ لوگ چونکہ شرک کے حوالے سے بہت حساس تھے، بدعت کے حوالے سے بہت حساس تھے، تو وہ کہتے تھے وہ اس طرح سے بہت زیادہ تنقید کی وجہ سے کہتے ہیں ان کا جو یہ جو فہم قرآن کی جو روایت ہے وہ زیادہ نہیں چل پڑ سکی، لیکن خود ان کا فہم قرآن بہت ہی الگ لیول کا تھا، اور وہ ان کی کتابوں سے اندازہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک گویا کہ شیڈز اس کا ہمیں نظر آتا ہے فی ضوء النظام کا۔ جو دوسرا شیڈز ہے تفسیر فی ضوء النظام کا، وہ ہے مولانا حمید الدین فراہی صاحب رحمہ اللہ، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں مکتب فراہی۔ تو جو مکتب فراہی ہے، یا خاص طور پر مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ ہے، تو انہوں نے قرآن پاک کا ایک مستقل بہت ہی مربوط قسم کا منہج سامنے لے کر آئے، اور بہت ہی یعنی فہم قرآن کا اگر آپ نے مزہ لینا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پڑھ کے انسان کو لطف آتا ہے، یا یوں دوسرے سمجھو کہ انسان نا بے اختیار سبحان اللہ یا اش کر اٹھتا ہے، تو پھر آپ کو مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ تو مولانا حمید الدین فرائی رحمہ اللہ نے نظام القرآن کا ایک تصور دیا۔ نظام القرآن، نظام القرآن کا مطلب یہ تھا ان کے نزدیک کہ عام طور پر ہمارے مفسرین ماضی میں قرآن کے ربط بیان کرتے تھے کہ اس آیت کا اس آیت سے یہ ربط ہے، اس آیت کا اس آیت سے یہ ربط ہے، یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ذرا مزید ہی ایک پورا علم ترتیب دے دیا کہ نظام القرآن کا ان کے نزدیک یہ تھا کہ قرآن کی ہر صورت کا ایک عمود ہوتا ہے، جس طرح وہ مکتب حسین علی میں دعویٰ اور دلیل کا انداز تھا، تو مولانا حمید الدین فرائی صاحب نے اس کو ایک الگ انداز میں بیان کیا کہ ایک عمود ہوتا ہے، جس طرح عمود یعنی ایک ستون ہے، ایک مرکزی موضوع ہے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہر صورت اس مرکزی موضوع کے گرد گھومتی ہے، تو اس میں اس مرکزی موضوع کے مختلف پہلو، مختلف جہات اس میں وہ بیان ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح سے عمود کا ایک نظریہ ترتیب دے دیا، ایک تو ان کے اس میں یہ تھا۔ دوسرا، مولانا حمید الدین فرائی صاحب نے خاص طور پر اس میں مزید اضافہ یہ کیا کہ ان کے نزدیک اس نظام کی روشنی میں یہ نظام جو ہے نا، اس کو سمجھنا فہم قرآن کی کلید ہے، یعنی چابی ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نظام کے بغیر قرآن کی تفسیر کریں گے نا، تو ہو سکتا ہے آپ قرآن کی تفسیری غلط کر بیٹھیں۔ جس طرح نہیں ہم کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو سیاق و سباق کی روشنی میں سمجھو، اس کانٹیکسٹ میں سمجھو، تو وہ کہتے ہیں قرآن کی بھی کسی آیت کو آپ کانٹیکسٹ سے اٹھا کر صرف اس آیت کی تفسیر آپ کریں گے تو آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا۔ یعنی وہ جمہور مفسرین سے اس طور پر الگ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس نظام اور ربط کو کوئی نکات یا فوائد کی یا اضافی چیز نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں یہ باقاعدہ فہم قرآن میں بنیادی عامل ہے، اور یہ بنیادی گویا کہ فہم قرآن کی بنیادی یہ ٹول ہے۔ تو اس وجہ سے جو مولانا فرائی ہے، تو وہ بہت ساری آیتوں کا اور بہت ساری جگہوں پر انہوں نے جمہور مفسرین سے اختلاف کیا ہے۔ تو اور اسی طرح چونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر ہی جاؤ، اس کا نظام دیکھو، اس کا نظم دیکھو، اس کا سیاق و سباق دیکھو، تو اس لیے یہ لوگ روایت سے بھی کم از کم استفادہ کرتے ہیں، روایات کو یہ زیادہ خاطر میں نہیں لاتے۔ اسی طرح چونکہ یہ کہتے ہیں کہ مفسرین نے نظام کا لحاظ نہیں رکھا، تو اس لیے یہ لوگ اسلاف کی تفاسیر کو بھی زیادہ وہ اہمیت نہیں دیتے، اور چونکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کے اندر جب آپ نے جانا ہوگا تو اس کے جو عربی ورڈز ہیں، یہ جو عربی تعبیرات ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، تو اس لیے ان حضرات کے نزدیک ادب جاہلی جو ہے
یا خاص طور پر جو جاہلی اس زمانے میں جو عربی رائج تھی، تو اس سے استفادہ کرنا یہ بھی قرآن کے لیے بہت ضروری۔ اور اس کو اگر آپ نے اس کا نمونہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو مولانا فراہی رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہے ان کی مفردات القرآن، جو چھپی ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے قرآن پاک کے کچھ مشکل اصطلاحات یا مشکل الفاظ کو خالص ادب جاہلی کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہت کمال کی چیز ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اور وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا فراہی کو عربی ادب پہ کتنا گہری نظر تھی۔ یعنی انسان سوچتا ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی اس طرح کی سرچ انجن بھی نہیں تھے، کوئی شاملہ، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں تھی، تو وہ کیسے وہ ان اشعار کی طرف وہ چلے گئے جن اشعار میں وہ جو ہے نا الفاظ استعمال، اور انہوں نے اس میں باقاعدہ قرآن کے کچھ الفاظ کی بالکل ایک الگ معنی بیان کیے۔ خاص طور پر یہ جو سورۃ الرحمن میں نا استعمال ہوا ہے نا لفظ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اعلیٰ کا ترجمہ ہمارے تقریباً ہر تفسیر میں آپ کو ملے گا نعمتیں، کہ قرآن کی کس کس نعمت، اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ اعلیٰ سے مراد نعمت نہیں، انہوں نے اعلیٰ کے لفظ کی تحقیق کی ہے، اس کو جاہلی ادب سے دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے عجیب کام، جس کو ہم کہتے ہیں کرشمہ، کارنامہ، کرشمہ۔ خاص طور پر اس کے لیے انہوں نے عربی میں لفظ استعمال کیا کہ اردو میں اس کو کہتے ہیں کرشمہ، کہ اس نے کیسا کرشمہ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے رب کے کرشمے، تو وہ کہتے ہیں رب کے کون کون سے کرشمے کو آپ جھٹلاؤ گے۔ تو وہ بہت ہی، یعنی اب یہ جو تعبیر ہے نا اعلیٰ کا یہ مفہوم ہے، یہ اس طرح سے بہت فٹ بیٹھتی ہے سورۃ الرحمن کے لحاظ سے، کہ سورۃ الرحمن میں نا، آپ میں سے جن لوگوں نے تفسیر کا مطالعہ کیا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ سورۃ الرحمن کی بعض آیتوں میں مفسرین کو اشکال ہوتا ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں، پھر جہنم کے ذکر کے فوراً بعد کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر ان کو یعنی یہ اشکال مفسرین اٹھاتے ہیں کہ جہنم نعمت کیسے بن گئی؟ تو یہ تو نعمتیں اللہ ذکر کر رہے ہیں نا، تو جہنم کیسے نعمت ہے؟ پھر وہ اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے نعمت ہے، یعنی اس کو نعمت ثابت کرنے کی نا وہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ علامہ فرائی کی کا معنی لے لیں کہ کرشمے، یعنی رب کے عجیب عجیب کام، تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہوتا، جہنم بھی رب کا ایک عجیب کام ہے نا، یعنی رب کا ایک عجیب ایجاد ہے، کہ وہ جو اس کی خصوصیات ہے، جو اس کی آگ ہے، جو اس کی آگ کی تپش ہے، یہ سارا ہی کرشمہ ہے۔ تو جہنم بھی کرشمہ ہے، جنت بھی کرشمہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اصل میں کرشمے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں میرے عجیب و عجیب کارنامے، میرے کرشمے پڑے ہوئے، تم ان میں غور و فکر کرو اور ان کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ تو وہ اس طرح سے نا قرآنی مفردات کو اس انداز میں جو مکتب فرائی والے ہیں، جو علامہ فرائی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح علامہ فرائی جو ہے نا، وہ عام مفسرین سے اس طرح سے بھی الگ ہو جاتے ہیں کہ ان کے نزدیک قرآن قطعی الدلالہ ہے، اور پھر خاص طور پر اس چیز کو بعد میں جو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب تھے یا غامدی صاحب تھے، انہوں نے اس چیز کو پھر بہت بڑے پیمانے پہ بیان کیا، لیکن اس کی جو اولین بنیادیں ہیں وہ ہمیں مولانا فراہی کی ہی کتابوں میں ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کوئی تفسیر اٹھاتے ہیں تو اس میں وہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کی تعویل میں 5 اقوال ہے، اس آیت کی تشریح میں کوئی 6 اقوال ہے، 10 اقوال ہے، تو وہ کہتے ہیں ایسا نہیں، قرآن وہ اپنی بات بڑی دو ٹوک انداز میں بیان کرتا ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر کی تعویلات نہیں ہو سکتی، کوئی احتمالات نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو مفسرین کے یہاں ہمیں ایک پورا تومار نظر آتا ہے اقوال کا اور تعبیرات کا، کہ اس آیت کی تعویل میں کوئی 10 اقوال ہے، فلاں تابعی یہ کہتے ہیں، فلاں صحابی یہ کہتے ہیں، فلاں مفسر یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں، قرآن بالکل قطعی و دلالت ہے، وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے، اور وہ اپنے مدعا پر واضح، خاص طور پر یہ اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں کہ یہ اپنے مدعا پر کیا ہے، بہت ہی زیادہ واضح ہیں۔ تو اس کو اس طرح سے جو مولانا فراہی کا مکتب ہے وہ یوں ہے۔ پھر یہ ظاہر نظم وغیرہ کی بات ہم نے کر لی، اور شان نزول بھی وہ اسی طرح کے وہ جو یعنی وہ شان نزول سے وہ بہت ہی محدود معنی نہیں لیتے کہ اس آیت کا کس واقعے کے نتیجے میں نازل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں شان نزول سے مراد ہے اس پورے حالات کو آپ نے دیکھنا ہے، جن حالات میں یہ جو آیت ہے وہ کیا ہوئی ہے، وہ نازل ہوئی۔ اسی طرح ادب جاہلی کی صورت میں پھر ان کے بہت ساری، جس طرح میں نے اعلیٰ کا بتایا، یا اسی طرح اس آیت کی جو تشریح ہے ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما،
تو یہاں بھی وہ سغت کا عام طور پر یعنی الگ معنی بیان کیا جاتا ہے، لیکن سغت کا انہوں نے بالکل ایک الگ معنی بیان کیا باقیوں سے ہٹ کر۔ اور اسی طرح مولانا فرائی جو ہے وہ یعنی جو صحیفے ہیں تورات اور انجیل، اس کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں قرآن کی تفسیر میں، اور اس کو وہ قرآن کے خبری ماخذ کا نام دیتے ہیں، کہ چونکہ قرآن نے بھی ان قوموں کے بہت سارے واقعات بیان کیے، تورات اور انجیل کے قوموں کے یعنی بنی اسرائیل کے، تو اس لیے قرآن کی انہی بیانات کی مزید توضیح ہمیں تورات اور انجیل سے ملے گی، اس لیے آپ کو اس میں وہ حوالے بھی بہت نظر آئیں گے۔ تو یہ تو خیر ان کی جزیاتی اصول ہے، لیکن بنیادی ان کے اصول کے وہی دو تین چیزیں ہیں، کہ ایک نظام کا تصور، دوسرا اس نظام کا فہم قرآن میں کلیدی حیثیت، اور تیسرا قرآن کا جو قطعی دلالت کا تصور ہے، تو وہ ایک اس کے اس مکتب کے ایک بنیادی اصول ہے۔ تو یہ جو دو شیڈز ہیں، ان دونوں شیڈز کو آپ ایک ہی نام دے سکتے ہیں کہ تفسیر فی ضوء النظام۔ تو یہ ایک تیسرا مکتب ہے فہم قرآن کا۔ تھک تو نہیں گئے؟ چلے جی، ابھی کچھ رہتا ہے ایک اور ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے، ایک اور پڑھ جی لیں، ایک جی، اور منہج؟ ہاں جی، پڑھ لیں پڑھ لیں۔ جی، تو اس کے بعد جو اگلا میتھڈ ہے یا اگلا منہج ہے جو خاص طور پر عالم عرب میں زیادہ آیا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تفسیر موضوعی۔ تفسیر موضوعی، اور یہ بھی بہت ہی ایک مفید منہج ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ تفسیر موضوعی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیات کو ایک عنوان دے کر اس کی تفسیر کرنا، قرآن کی بہت ساری آیات کو ایک عنوان دے کر اس کی تفسیر کرنا۔ تو تفسیر موضوعی کی دراصل کچھ قسمیں، عام طور پر تفسیر موضوعی کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے۔ پہلی قسم ہے کہ قرآن کی کوئی اصطلاح لے کر اس کو پورے قرآن میں دیکھنا، جیسے مثلا آپ قرآن کی ایک اصطلاح ہے نا، خیر۔ خیر قرآن مال کو بھی کہتے ہیں، نیکی کو بھی کہتے ہیں، اور بھی قرآن تو تقریباً کوئی 8 کے قریب معنی میں یہ خیر کی اصطلاح استعمال ہوئی۔ تو کوئی اصطلاح قرآن کی کوئی اصطلاح، جیسے جاہلیت قرآن کی ایک اصطلاح ہے، یا جیسے مثلا فضل، فضل قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ تو قرآن کی کوئی بھی اصطلاح یعنی کوئی کلمہ، کوئی قرآنی کلمہ، جیسے امت، امت قرآن کی ایک اصطلاح ہے، تو اس طرح کی کوئی اصطلاح لے کر اس کو پورے قرآن میں دیکھنا، اس کے قرآن نے کتنے معنوں میں اسے استعمال کیا، کتنے مفاہیم میں استعمال کیا ہے، ایک تفسیر موضوعی کی ایک قسم ہے۔ دوسرا ہے کہ کوئی بھی موضوع لے کر اس کو قرآن میں دیکھنا، کوئی کلمہ اور اصطلاح، لفظ نہیں، کوئی موضوع، کوئی بھی عنوان لے کر اس کو پورے قرآن میں دیکھنا۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ الجنت فی القرآن الکریم، کہ قرآن پاک نے جنت کا کیا تصور دیا ہے، تو اب وہ اس کو پہلے پارے سے شروع کرے آخری پارے تک، اس کے جتنے بھی جنت کے حوالے سے جو جزیات، قرآن جنت کی مکان کو کس طرح بیان کرتا ہے، اس کے کھانوں کو کس طرح سے بیان کرتا ہے، اس کے رہن سہن کو کیسے بیان کرتا ہے، تو اس پورے کو ایک نقشے کے ساتھ، بالکل ایک پورے ایک موضوع کے ساتھ ان آیتوں کو جوڑ کر، اس کو جڑ کر بیان کرنا، یہ تفسیر موضوعی کی دوسری قسم ہے، جس کو کہتے ہیں کسی موضوع قرآنی۔ تو پہلا تھا الکلمۃ القرآنی، اور دوسرا ہے ایک موضوع قرآنی۔ تیسرا ہے کہ قرآن پاک کی سورت کو ایک موضوع دے کر اس کی تفسیر کرنا، یعنی قرآن پاک کی کوئی بھی سورت اٹھا کر اس کو کوئی موضوع دینا، جیسے ہمیں مولانا فرائی کیا ملتا تھا کہ وہ عمود بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی سے ملتی جلتی قسم ہے یہ تیسری، جس میں آپ قرآن کی کسی سورت کو ایک موضوع دے کر پھر اس سورت کی گویا کہ آپ تشریح کرتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں التفسیر الموضوعی لسورۃ القرآن الکریم، یعنی قرآن پاک کی کسی سورت کی موضوعاتی تفسیر۔ جیسے مثلا آپ سورہ بقرہ کو دیکھیں کہ سورہ بقرہ کو آپ 2 3 یا 4 5 موضوعات میں تقسیم کریں، کہ پہلے یہود کے خطابات اور یہود کے جرائم اور واقعات، یہ اس کا پہلا موضوع ہے، پھر اس کے بعد دوسرا موضوع مسلمانوں سے احکام اور مواعظ، یہ ہے۔ تو اس طرح سے اس کے بڑے بڑے محور بیان کر کے اس کی تفسیر کرنا، یہ ہے تفسیر موضوعی، اور یہ خاص طور پر عالم عرب میں بہت بڑے پیمانے پر رائج ہو۔ اور اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو نیٹ پہ اگر آپ سرچ کریں تفسیر موضوعی، آپ لکھیں تفسیر موضوعی، آپ لکھیں گے تو اس میں ایک ویب سائٹ ہے موضوعی.com،
تو وہ جو موضوعی.com ہے، اس میں قرآن پاک کے کوئی موضوعات اور کلمات کی بہت تفصیل کے ساتھ اس میں بیان، یعنی وہ جو ویب سائٹ میں جو مواد ہے وہ کوئی 36 جلدوں میں بنتا ہے، تو اس میں آپ کو وہ چیز اس میں نظر آئے گی۔ اور اسی طرح ایک بہت سارے علماء نے مل کے ایک تفسیر لکھی ہے، التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم، نیٹ پر عام دستیاب ہے۔ تو یہ جو تفسیر موضوعی ہے تو یہ آج کل بڑے پیمانے پر رائج ہے اور بہت زیادہ اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ تفسیر موضوعی کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں، تو دیکھیں یہ جو قرآن پاک کا انداز ہے نا، تو قرآن پاک کا انداز کیا ہے، اس حوالے سے ایک بات یاد آ گئی کہ اگر آپ نے قرآن پاک کا انداز سمجھنا ہے نا، تو میں خاص طور پر ایک چیز آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا مقدمہ قرآن پڑھیں۔ بہت ہی بہترین انداز میں مولانا مودودی نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کسی موضوع کو تعبیر کیسے کرتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا جو انداز ہے، جو منہج ہے، اگر آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے تو آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور بالکل ایسے ہی، یعنی پھر بسا اوقات اگر اس موضوع اور قرآن کا جو اسلوب ہے نا، اگر آپ اس کو سمجھے بغیر قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں قرآن بہت ہی غیر مرتب سا لگتا ہے، بہت ہی غیر مرتب سا، کہ ایک بات یہاں سے بیان کرتے پھر وہاں بیان کرتے پھر وہی بات دوبارہ بیان کرتے، تو ایک تھوڑی سی نا جس طرح نہیں ایک غیر مرتب سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن اس کو بہترین انداز میں مولانا مودودی نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے، تو خیر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ ایک نا گفتگو انسانی کا طرز ہے قرآن کا، جس طرح ایک عام ہم ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہیں نا، جیسے ایک تو ہم جیسے آج ہمارا ایک سبق ہے، یہ ایک بہت ہی سنجیدہ ہے، ایک موضوع پر ہے، کوئی اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، ایک بہت ہی سنجیدہ قسم کی مجلس ہوتی ہے، تو یہ مجلس بہت بھاری ہوتی ہے نا، 1 گھنٹہ ہی بڑی بھاری ہوتی ہے اس کو سننا، اس کو بولنا۔ لیکن ہم گھروں میں بھی تو بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بھی بیٹھتے ہیں، 3 3 گھنٹے باتیں کرتے ہیں، بالکل نہیں تھکتے، کیوں؟ اس کا موضوع متعین نہیں ہوتا، وہ ایک ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی ہے، کوئی دماغ پہ بوجھ نہیں ہوتا، کوئی کھیلوں کی بات یاد آ گئی تو کھیل کی بات کر لی، سیاست کی بات آ گئی تو وہ کر لی، کوئی لطیفہ یاد آ گیا تو وہ کر لی۔ اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ گھر میں بیٹھنے سے پہلے کوئی طے کیا جاتا ہو کہ آج ہم کس موضوع پہ گفتگو کریں گے، نہیں، بس بیٹھ جاتے ہیں، بس باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن نے بھی وہی انداز اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہ قرآن کو جو ہے نا وہ دماغ پہ بوجھ نہیں پڑتا، ایک عام جو کامن انسان ہے، ایک عام یعنی جو ایک عام انسان ہے جو اس کے لیے یہی طرز بہت بہترین ہے۔ تو اس کو انہوں نے بڑے بہترین انداز میں مولانا مودودی نے بیان کیا۔ تو اب قرآن کا انداز تو وہ ہے، ظاہر ہے اس انداز میں موضوعات بکھرے ہوتے ہیں، تو تفسیر موضوعی کا بڑا ہدف یہ ہو جاتا ہے کہ جو ایک موضوع ہے نا وہ بالکل کامل طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح تفسیر موضوعی کا یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک موضوع سے متعلقہ تمام آیتیں اکٹھی کرتے ہیں تو اگر اس میں بظاہر تعارض ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جب تمام آیتیں آپ اکٹھے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ آیت اس پہلو کو بیان کر رہی ہے، یہ آیت اس پہلو کو بیان کر رہی ہے، تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خاص طور پر فقی یا مفتیوں کے لیے بھی تفسیر موضوعی بڑا مفید ہے کہ ان کے لیے وہ ایک موضوع سے متعلق جتنی بھی آیتیں ہیں فقی مسائل سے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح تفسیر موضوعی کا یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن نے اس موضوع کو بڑا کم بیان کیا ہے، یا تشنگی کا ایک احساس ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہوتا ہے۔ اور میں عام طور پر اس کے لیے اپنے حضرات کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہے تو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحم اللہ کی ایک کتاب ہے ادب القاضی اردو میں، جس میں انہوں نے قضاء سے متعلق جو ہے وہ بیان کیا۔ تو اس کے پہلے باب میں مولانا غازی صاحب رحمہ اللہ نے قضاء سے متعلق کو قرآن کیا کہتا ہے وہ تمام آیتیں اکٹھی کی ہے، اور اتنی بہترین انداز میں اکٹھی کی ہے کہ قرآن گواہ سے متعلق کیا کہتا ہے، دعوے سے متعلق کیا کہتا ہے، مدعی سے متعلق کیا کہتا ہے، مدعا علیہ سے متعلق کیا کہتا ہے، اور قاضی سے متعلق کیا کہتا ہے، فیصلے سے متعلق کیا کہتا ہے، یعنی اس کو اس طرح سے عنوانات لگا کر بیان کیا ہے جب انسان اس کو پڑھتا ہے کہ واقعی قرآن میں قضاء سے متعلق اتنا مواد ہے۔ تو عام طور پر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں تو وہ چونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پڑھتے ہیں، تو جب ہم آگے جاتے ہیں جو موضوع پہلے بیان ہوتا ہے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، تو ہمیں بسا اوقات لگتا ہے کہ قرآن تو بس دو چار ہی موضوعات پکڑے ہوتے ہیں، یا توحید کا یا رسالت کا یا مواعظ کا، ایسا نہیں، قرآن میں ہر موضوع بہت ہی ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے اگر اس کو اکٹھا کیا جائے۔ تو اگر آپ نے اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو آپ ضرور ادب القاضی کا وہ پہلا باب دیکھیں، تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن ایک ایسا موضوع جو عام طور پر ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہوگا، لیکن قرآن اتنی تفصیل کے ساتھ اس کو کیا کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔
اسی طرح ایک عربی کتاب میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے تفسیر موضوعی میں مثال دی تھی کہ قرآن طبقاتی نظام کو کیسے بیان کرتا ہے، کہ یہ جو طبقات ہوتے ہیں نا، اعلیٰ طبقہ، یہ جو اپر کلاس ہے، پھر لوور کلاس ہے، پھر کوئی خاص مذہبی طبقہ ہے، پھر عوام ہے، تو قرآن طبقاتی نظام کو کس طرح سے بیان کرتا ہے، بڑی اس میں آیتیں دی ہوئی تھی۔ تو یعنی ایسی آیتیں جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، انہوں نے وہ آیتیں اکٹھی کی تھی کہ کس طرح قرآن یا اس طرح سے طبقاتی نظام کو اس طرح۔ تو اب یہ ایسے موضوعات تفسیر موضوعی کی مدد سے سامنے آ جاتے ہیں جو عام طور پر ہمیں لگتا ہے کہ شاید قرآن نے بیان نہیں کیے۔ اسی طرح تفسیر موضوعی اس جدید ذہن کے بالکل موافق ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو جدید ذہن ہے یہ ہر چیز کو مرتب دیکھنے کا عادی ہے، چونکہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے نا، تو ہر موضوع بڑا مرتب ہوا ہے، بڑے اس کو یعنی سمرائز ہوا ہے، تو تفسیر موضوعی میں یہی فائدہ ہو جائے کہ چیز سمرائز ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو مسلمانوں کی یہ جو موجودہ مشکل حالات ہے تو اس کو یعنی کیسے اس کی مدد سے حل کیا جاتا ہے، تو تفسیر موضوعی میں آپ بہت سارے ایسے موضوعات قرآن کی مدد سے نکال سکتے ہیں، جیسے مثلا مسلمانوں کے عروج کے اسباب قرآن کی روشنی میں آپ اس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں، یا اسی طرح جو مسلمانوں کی جو معاشرتی خرابیاں ہے اس کا علاج قرآن کی روشنی میں۔ تو اس طرح سے کوئی بھی آپ عنوان نکال کر تفسیر موضوعی کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اسے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا تفسیر موضوعی۔ اس کے بعد تقریباً ہمارا یہ سبق ویسے ختم ہو گیا، تو مناہج اور بھی ہے لیکن میں صرف تھوڑا سا کچھ اور مناہج کا صرف اشارتاً کر دیتا ہوں۔ جیسے مثلاً ایک منہج ہمارے بر صغیر میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تفسیر مسلکی کا منہج، یعنی جو مسالک ہیں ہمارے جو 3 مسالک ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث خاص طور پر، تو یہ جو 3 مسالک ہیں یہ ان مسالک کے اندر جو ٹھیٹھ جو مسلکی علماء نے تفسیر لکھی ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تفسیر مسلکی کا منہج، کیونکہ یہ 3 جو مسالک ہیں ان کی تفسیریں ایک خاص اپنے مسلک کی اس میں بیان ہوئی۔ جیسے مثلا اگر آپ بریلوی مکتب کی تفاسیر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں عشق رسول اور اسی طرح یہ جو میلاد ہے یا اسی طرح جو وہ رسوم و رواج ہے ان کے، تو آپ کو اس میں زیادہ زور نظر آئے گا۔ یا اگر آپ ٹھیٹھ دیوبندی تفاسیر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں یہ بدعت کا رد یا سنت کی اہمیت یا اس طرح کی چیزیں آپ کو اس میں زیادہ ملیں گی۔ یا تفسیر جو اہل حدیث ہیں وہاں بھی آپ کو سنت اور یہ چیزیں نا زیادہ، یا روایت اور حدیث پر زور آپ کو زیادہ اس میں نظر آئے گا۔ تو یہ جو ہمارے مسلکی تفاسیر ہے نا، اس میں فرق یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہاں جو مسلکی تفاسیر میں جو ترجمہ ہے نا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کہ ہر مسلک والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ اچھا ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں ہمارا ترجمہ اچھا ہے۔ تو یہ بھی ایک یعنی مسلکی تفاسیر بھی ایک مستقل منہج ہے تفسیر کا۔ اس کے علاوہ کچھ شخصیات ایسی ہیں جو خاص طور پر بر صغیر سے اٹھی ہیں، جن کو آپ کسی بھی درجہ بندی میں نہیں شمار کر سکتے، وہ ایک مستقل شخصیات، اور خاص طور پر 3 شخصیات ایسی ہیں جو مستقل مکتب ہے، یعنی جن کو نہ آپ سائنسی میں، نہ موضوعی میں، نہ عقلی میں، نہ مسلکی میں کسی دائرے میں قید نہیں کر سکتے، اور ان شخصیات کی آگے پھر یوں سمجھو کہ نسل بھی نہیں چلی۔ جیسے مکتب فرائی میں تو ایک پورا مکتب وجود میں آیا، پھر وہ مدرسۃ الاصلاح کا پورا ایک نظام ہے، پھر پورا ایک آگے علماء ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ مکتب فرائی کو دیکھیں تو بڑے بڑے اہل علم انہوں نے تیار کیے جو اس منہج کے پیروکار ہے، تو ان شخصیات کی آگے اس طرح سے چلی بھی نہیں، اس لیے وہ یک و تنہا ہے۔ جیسے جس میں پہلی شخصیت ہے مولانا ابوالکلام آزاد، تو مولانا ابوالکلام آزاد ایک مستقل تفسیری منہج کے حامل ہیں۔ تو ان کی جو ترجمان القرآن ہے، ویسے مولانا ابوالکلام آزاد کا بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا قرآنیات کے حوالے سے، لیکن بس قسمت نے انہیں نہیں موقع دیا، تو ورنہ ان کے 3 قسم کے پروجیکٹ تھے، ایک بہت ہی تفصیلی اور ایک متوسط اور ایک بالکل عوام کے لیے۔ یہ جو ترجمان القرآن ہے نا یہ تیسری کیٹیگری سے متعلق ہے، تو لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ اگر وہ عوامی بھی اتنا بہترین ہے، تو اگر وہ اپنا جو پہلا پروجیکٹ تھا جو بہت ہی تفصیلی تھا، اگر وہ اس کو مکمل کرتے تو کس قسم کا ہوتا۔ تو خاص طور پر ترجمان القرآن میں انہوں نے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کا میں ایک ایسا ترجمہ دوں جس میں ترجمہ پڑھ کے ہی بس قرآن سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کا ترجمہ بہت بہترین ہے ترجمان القرآن کا، اور وہ بہت بیانیہ انداز میں قرآن کا ترجمہ۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے قرآن کا ترجمہ بالکل ایسے انداز میں دیکھنا ہے جیسے کوئی مجھ سے بات کر رہا ہو، تو آپ ضرور ترجمان القرآن کو دیکھیں، کیونکہ ان کا مطمع نظر یہی تھا۔ اور اس کے علاوہ ترجمان القرآن میں آپ کو بعض تحقیقات بھی بڑی بہترین ملتی ہیں، جیسے ذوالقرنین کی تحقیق ہو گئی، یا یاجوج ماجوج کی تحقیق ہوئی، یا اصحاب کہف کی، تو اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں ترجمان القرآن میں ملتی ہے۔ تو یہ ایک الگ گویا کہ اسکول آف تھاٹ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا۔
دوسری شخصیت ہیں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب. تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بھی مستقل ایک اسکول آف تھاٹ ہے تفسیر کا. تو ان کی بھی جو جیسے تفسیر مقام محمود ہو گئی، یا اس کے علاوہ انہوں نے جو تفسیر انہوں نے نا بہت ایک قرآنی جو قرآن کا تصور انقلاب اس قسم کی ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے صورتوں کے ساتھ بتایا کہ چونکہ وہ انقلابی شخصیت تھے نا، تو انہوں نے قرآن کو اس انداز میں دیکھا ہے کہ قرآن انقلاب کے کچھ مراحل بتاتا ہے. تو بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے ہر صورت کو بتایا کہ جیسے سورۃ الصف جو ہے یہ قرآن کا انقلاب کا یہ مرحلہ بتاتا ہے، سورۃ الجمعہ یہ مرحلہ بتاتا ہے، سورۃ المنافقین یہ مرحلہ بتاتا ہے، سورۃ النبا یہ مرحلہ بتاتا ہے. بہت ہی یونیک قسم کی چیز ہے. تو قرآنی تصور انقلاب اس جیسے اس کا نام ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں. تو اسی طرح ان کی جو تفسیر مقام محمود ہے، یا اسی طرح ان کے عربی میں بھی کچھ تفسیری افادات ہیں. تو مولانا عبید اللہ سندھی جو ہے یہ مستقل تفسیر اسکول آف تھاٹ ہے، ان کو آپ کسی موضوع میں بند نہیں کر سکتے. جو تیسری شخصیت ہے وہ مولانا مودودی رحم اللہ. تو مولانا مودودی رحم اللہ جو ہے یہ بھی مستقل اسکول آف تھاٹ ہے، اگرچہ بعض علماء قرآن والے ان کو تفسیر اصلاحی میں شمار کر لیتے ہیں کہ جو جس کا مقصد لوگوں کی اصلاح کرنا، اس جیسی جو تفاسیر ہے جو عوامی ہوتی ہے. لیکن مولانا مودودی اس اصلاحی سے بہت اوپر ہے. جو مولانا مودودی کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ بھی ایک یونیک ہے، جو ان کو آپ کسی بھی اس میں بند نہیں کر سکتے. تو خاص طور پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو مقدمہ ہے نا بہت بہترین ہے، ہر تفسیر کے طالب علم کو پڑھنا چاہیے بلکہ پڑھانا چاہیے. جس میں مولانا مودودین کی جو قوت تعبیر ہے نا، تو انہوں نے اس قوت تعبیر کے ساتھ بتایا ہے کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے اور قرآن کا جو اسلوب ہے وہ کیا ہے. تو بہت ہی بہترین چیز ہے. تو خیر یہ بھی ایک مستقل گویا کہ اسکول آف تھاٹ ہے دور جدید میں. تو یہ کچھ جو اہم اہم ہے، ظاہر ہے یہ سارے اس میں نہیں آئے، لیکن آپ اس حوالے سے اگر آپ نے مزید پڑھنا ہوا تو ایک اردو میں ایک مقالہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہے ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب. تو ان کا ہے کہ بر صغیر میں فہم قرآن کے مختلف مناہج، جس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں بھی اس میں مل جائیں گی. اس کے علاوہ ایک بہت عربی میں بہت بہترین کتاب ہے حسن عباس صاحب کی، یا عباس حسن صاحب ہے، ان کی کتاب ہے التفسیر والمفسرون. ایک تو التفسیر والمفسرون ایک عام متداول ہے، یہ اس کے علاوہ ہے 3 جلدوں میں، جس میں انہوں نے دور جدید کے جتنے بھی تفسیری مناہج ہیں بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور اس میں ان تفاسیر کے وہ حوالے بھی دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس موضوع پر مزید مطالعے کے لیے. تو اب آپ کے کچھ سوالات لے لیتے ہیں. جی بہت شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. سب سے پہلے ہمایوں کامران صاحب. جی السلام علیکم رشید صاحب. السلام علیکم سر. ماشاءاللہ بہت اچھا آج سیشن رہا. وعلیکم السلام ورحمۃ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کچھ جہتیں ایسی تھی جس سے میں خاصی طور پر پرسنلی مطلب یہ ہے کہ اس سے آگاہ نہیں تھا. کافی ساری چیزیں آپ نے اس سے واضح کی ہیں. اس میں صرف سوال تو کافی ہیں، لیکن چونکہ کافی سارے دوست احباب ہیں، میں صرف ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. جو امام فراہی کے اوپر آپ نے جو ہمیں آگاہ کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی طور پر کہ کیا نظم قرآن کی سمجھ کے اندر حقیقتاً بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یعنی کہ سورہ احزاب ہے فار ایگزامپل، اب جو امام فراہی کا نقطہ نظر ہے، وہ جب اس کا ایک مدعا متعین کریں گے اور اس کو نظم کو بیان کریں گے اور اس کا ایک خاص مفہوم بیان کریں گے کہ یہ اس کا مدعا ہے پوری صورت کا، اور اس کے بعد اس کی آیات کے اندر جا کر اس کو سمجھیں گے، تو ایک میرے جیسا طالب علم جو کہ ابھی بہت پیچھے کھڑا ہے لائنوں میں، تو اس کو درست سمجھتا ہے. تو کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حقیقتاً ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم اس کی اصل نظم کو نہیں سمجھیں گے تو عین ممکن ہے کہ ایک آیت کو متفرق آیت سمجھ کر اس سے جو مطلب نکال لیں گے وہ معنوی مطلب تو بالکل ٹھیک ہو معنی کے اعتبار سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب نظم قرآن یا سورہ احزاب کی پوری صورت کے نظم کے اندر رکھ کر اس کو فٹ کریں تو شاید وہ فٹ نہ ہوتا ہو. تو کیا یہ نقطہ نظر اپنی ذات میں آپ کی نظر میں کیا درست ہے؟ نمبر ایک بات. دوسری بات، جب امام فراہی یا غامدی یا امام احسن اصلاحی صاحب جب یہ کہتے ہیں
کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، یعنی کہ اس کا ایک ایک حرف قطعی ہے، تو اس کے باوجود ہمارا سارا فقہی علم اس بات پہ کیوں کھڑا ہے کہ نہیں، کہ پورے کا پورا قرآن اور اس کا ایک ایک لفظ قطعی الدلالہ نہیں ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں یا میں غلط نہیں ہوں تو صرف یہ نقطہ نظر مکتبہ فراہی میں ہی پایا جاتا ہے، جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ قطعی الدلالہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ آپ بھی کیا اس کو ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ اس میں صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے کچھ احکامات یا کچھ الفاظ یا کچھ حرف یا کچھ مقامات پر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ قطعی الدلالہ نہیں رہتا، وہ ظنی الدلالہ ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ مفاہیم بیان کر رہا ہوتا ہے؟ اگر وہ ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو فرقان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو کیا یہ مکتبہ فراہی کے اندر یہ جو بات ہے، کیا آپ کی نظر میں درست ہے؟ اور اگر درست نہیں ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی؟ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، جو آپ نے پہلی بات کی ہے کہ جو نظم قرآن ہے کہ یہ واقعی قرآن کے فہم میں عامل ہے، تو دیکھو بات یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ یہ فہم قرآن میں عامل ہے یا نہیں، اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ نظم قرآن کو نکالنے کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے نا؟ یعنی اب مثلا آپ ایک قرآن کے طالب علم ہیں، اب آپ کو جب کہا جائے کہ آپ مثلا سورہ احزاب ہے یا سورہ بقرہ ہے یا سورہ منافقین ہے، اس کا نظم کیا ہے، آپ ایک الگ نظم نکال کر کے لائیں گے، میں ایک الگ نکال کے لاؤں گا، وہ ایک الگ نکال کے لائے گا۔ تو یہ جو نظم قرآن ہے اس کو نکالنا بھی تو ایک ظاہر ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں آیا ہے یا اس میں آیا ہے، یہ تو ہم اپنے اجتہاد سے ہی نکالیں گے نا۔ تو جب بالکل نظم اجتہادی ہے تو جب آپ اس کو اگر قطعی ثبوت کہہ دیں کہ یہ کلیدی عامل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ کلیدی عامل ہی خود متفقہ نہیں ہوا نا، یعنی ایک وزن نہیں ہوا، ایک معیار نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہر آدمی کا معیار پھر الگ ہوگا۔ پھر آپ کہیں گے کہ میرے نزدیک میرے نظم کے لحاظ سے اس کا یہ معنی بنتا ہے، میں کہوں گا میرے نزدیک تو نظم یہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولانا امین حسن اصطلاحی صاحب نے بہت سارے مقامات پر تدبر القرآن میں اپنے استاد سے اختلاف کیا کہ میرے استاد کے نزدیک اس کا عمود یہ تھا لیکن میرے نزدیک یہ عمود الگ ہے۔ تو جب خود استاد اور شاگرد بھی اختلاف کر رہے ہیں تو پھر تو اختلاف ہوگا نا۔ تو اس لیے وہ علماء بنیادی تنقید ان پہ یہی کرتے ہیں کہ بظاہر تو یہ تھیوریکل یہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ کانٹیکسٹ میں دیکھنا، نظم قرآن کی صورت میں دیکھنا، لیکن نظم نکالنا بھی تو ایک پرابلم ہے نا۔ تو اس لیے اس لحاظ سے پھر وہ کلیدی عامل رہتا نہیں، کیونکہ نظم نکالنا بھی تو ایک اجتہادی عمل ہے، تو اس لیے پھر وہ خود بخود ہی پھر وہ کلیدی عامل نہیں رہ پاتا، کیونکہ وہ کوئی ایسا محدد اور ایک مقید چیز نہیں ہے نظم کہ وہ جس پر ساری انسان متفق ہو۔ تو اس لیے تو وہ اصل سوال ہے کہ وہ نظم کو نکالنا کہ کوئی کیا کرائٹیریا ہوگا قرآن پاک۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فرائی نے جب چھوٹی صورتوں کی تفسیر لکھی نا تو وہ تو بڑی بہترین تھی، کیونکہ وہ چھوٹی صورت ہے، اس کا نظم نکالنا، اس کا عمود نکالنا بڑا آسان تھا۔ تو اس لیے مولانا فرائی سے کہا گیا کہ آپ بڑی صورتوں میں کر کے دکھائیں، بڑی صورتوں میں کر کے دکھائیں گے، اور وہاں بھی اگر آپ اس طرح سے وہ متعین چیز دکھائیں گے تو پھر یہ تھوڑا سا قابل عمل تصور ہوگا، لیکن ظاہر ہے بڑی صورتوں میں بڑی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ تدبر القرآن کو پڑھیں گے نا تو بہت سارے مقامات پہ وہ نظم کا سرا خود مولانا امین حسن اصلاحی سے بھی چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی صورت ہے، اب آپ اس کو کیسے ایک لڑی میں پڑھو گے؟ تو اس لیے یہ یعنی باوجود ہے کہ فہم قرآن کی بہت باریکی یہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے بھی نہیں ہے جس طرح سے یہ لوگ تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ نظم نکالنا ایک بڑا پرابلم۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کی ہے کہ کیا قرآن واقعی قطعی و دلالت ہے، یعنی ظاہر ہے یہ ایک لینگویج کی بحث ہے، یعنی یہ ایک زبان کی بحث ہے۔ تو ہر زبان جو ہوتی ہے، قرآن عربی زبان پر مشتمل ہے، تو کوئی زبان قطعی و دلالت ہے یا نہیں، یہ اس طرح سے سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ زبان کے کون سے الفاظ قطعی ہے، کون سے الفاظ ظنی ہے۔ تو عربی زبان میں بھی اسی طرح ہے۔ تو اب جب عربی زبان میں بھی اسی طرح ہے تو اب ہم آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے وہ کون سے الفاظ ہے جو قطعی ہے اور کون سے الفاظ ہے جو ظنی ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کی کہ یہ کہا جائے کہ قرآن یا قطعی ہے یا ظنی ہے، اس کو ظاہر ہے عربی زبان کے اس اصولوں کی روشنی میں دیکھنا ہوگا، اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے۔ باقی یہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پھر وہ فرقان کیسے ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی قرآن کے ظنی و دلالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی پھر غیر مرتب سی چیز بن جاتی ہے، یا ایسی چیز بن جاتی ہے جس میں اب اس کا جو قرآن بات کہنا چاہتا ہے وہی آپ نہیں نکال سکے، تو ایسا نہیں۔ تو اس میں اگر جو مختلف احتمالات ہوتے ہیں نا، مثلا ایک آیت میں 5 احتمالات ہیں، تو ہر احتمال بذات خود وہ مفید ہوتا ہے،
اس امت کے لیے یا قرآن کے پیغام کو سمجھانے کے لیے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے صرف ایک ہی جو احتمال ہے وہ مفید ہوگا یا وہ ہی قرآن کی قرآنیت کو بتائے گا، نہیں، وہ پانچوں احتمالات دراصل وہ بات کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ واقعی قرآن کے بعض مقامات قطعی ہے، لیکن صرف ضنی کا انکار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن نے بعض تعبیرات ضنی و دلالت استعمال بھی کی ہیں، اور اس میں ہمیں فائدہ بھی ہے۔ دیکھو مثلا یہ جو قرآن سائنسی حقائق بیان کرتا ہے، یہ ضنی و دلالت ہے۔ اگر آپ اس کو قطعی و دلالت قرار دیں گے تو اس میں پھر بڑے بڑے مسائل ہوں گے، تو وہاں آپ اس کے قرآن کے ضنی و دلالت سے ہی بچ جاتے ہیں، اور بہت سارے سائنسی حقائق کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں یہ بھی احتمال تھا، وہ احتمال تو سائنس سے ٹکراتا ہے، یہ احتمال نہیں ٹکراتا، تو اس لیے وہ، اور پھر اسی طرح جو فقہی مسائل ہے اس میں بہت سارے ضنی و دلالت سے ہمیں فائدے ملتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو اس طرح سے بھی بالکل یعنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے، یہ بہت گرے ایریاز اس میں موجود ہیں، یہ قطعی اور ضنی دلالت کی بحث میں۔ اچھا ماشاءاللہ جی، آپ نے بڑے اچھے طریقے میں نے سے بڑا ایکسپلین کر مختصر دیا۔ سا جواب دیا، مجھے جی امید جی ہے بالکل، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی جی میں بالکل انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، لیکن اس میں چھوٹا سا ایک ہے جو میں آپ سے ضرور اس کے اوپر رہنمائی لینا چاہوں گا۔ جب ہم ضنی و دلالت کہتے ہیں قرآن کے کسی حکم کو یا کسی لفظ کو یا اس کے کسی ٹیکسٹ کو، تو وہ بیسیکلی یہ آپ نے درست فرمایا، یہ لنگوسٹک کی بحث ہے، ٹھیک ہے۔ اب لنگوسٹک کے اندر میں معنی ایک سمجھ رہا ہوں، یا زبان بذات خود، مثلا فار ایگزامپل مولا کا لفظ ہے تو اس کے 17 مطلب نکلتے ہیں، بالکل ہے، لیکن کیا اللہ کے پیش نظر بھی اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں، 3 مطلب ہوتے ہیں، یا اللہ کے پیش نظر مطلب ایک ہوتا ہے، اس کا معنی ایک ہوتا ہے، مدعا ایک ہوتا ہے؟ یہ ہماری کجی ہوتی ہے انسان کی، یا ہماری لنگوسٹک کے اندر، اس کے اندر یعنی کہ اتنا تنوع ہے کہ وہ ہم اس کے 10 سے 12 مفاہیم ہوتے ہیں، اور ہم صحیح فہم کو یا صحیح معنی کو اس آیت کے مدعا میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لا محالہ ہم انسان ہیں، میں شاید کچھ اور سمجھوں، کوئی دوسرا شخص اور سمجھے، سائنسی حقائق کچھ اور کہیں، تو یہ ہمارے یعنی کہ ریسیونگ اینڈ پہ ہمارے انسانوں کی سمت سے دیکھیں تو ایک سے زیادہ مفاہیم نکلنا بالکل بدیہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیش نظر بھی اس کے 2 مفاہیم بتانا ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں تو صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرقان کہتا ہے تو اس کو میں ایسے سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا ایک ہی معنی متعین کرتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ لنگوسٹک کے اندر ایک سے زیادہ معنی ہو، لیکن اللہ کے پیش نظر صرف ایک معنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ابہام کے ساتھ تو بات نہیں کریں گے نا قرآن کے اندر، تو یہ اس کے اوپر ہے میرا، اگر اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی کرتے ہیں۔ نہیں، ظاہر ہے اب یہ بات کہ وہ اللہ کے پیش نظر ایک ہی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ بھی اب یہ اللہ نے تو آپ کو نہیں بتایا نا، یا نہ مولانا حمید الدین فرائی صاحب کو بتایا، یہ بھی تو ایک اجتہادی چیز ہے نا، کہ اللہ کے ہاں یہ ایک معنی ہے، یا اللہ ایک ہی معنی۔ اب اللہ کے ہاں، اللہ کے ذہن میں کیا تھا جب یہ لفظ وہ یوز کر رہے تھے، یہ تو اللہ سے ہی براہ راست کانٹیکٹ کر کے پتہ چل سکتا ہے نا، تو اس لیے وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ایک مفروضہ ہی ہم قائم کر سکتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ اس وقت حقیقت کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، تو ریئلٹی یہ ہے کہ قرآن نے وہ لفظ یوز کیا ہے جو ایک سے زیادہ معنی کا ہے، اور ظاہر اللہ کو بھی پتا تھا کہ ایک سے زیادہ معنی ہے، پھر بھی اللہ نے یوز کیا ہے، تو کیا اللہ ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے یوز کر رہے تھے، یا اللہ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا؟ تو ظاہر ہے جب سوال ہے اللہ نا، نے اس کو یوز کیا ہے تو اس کا وہ جو ضنی و دلالت والا احتمالات ہیں وہ ضرور پیش نظر ہوں گے نا، اور اسی سے پھر وہ تنوع آتا ہے نا، اور اس تنوع کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی جو بے لچک قسم کی کتاب ہوتی ہے یا بے لچک قسم کا قانون ہوتا ہے وہ چلتا نہیں ہے، تو قرآن نے اس میں وہ لچک پیش نظر رکھی ہے، تاکہ چونکہ انسان مختلف ہے، اذہان مختلف ہے، ہر آدمی کا سمجھنے کا انداز مختلف ہے، تو اگر وہ بے لچک قسم کی وہ تو بہت ہی وہ ہو جائے گی، تو اس لیے وہ لچک شاید وہ تو خود اللہ نے اس میں رکھ دی ہے نا، تو اب اللہ نے اس لچک میں کون سا معنی لیا ہے وہ تو ظاہر آخرت کی بات ہے نا، تو اس میں پڑھنے کی بجائے ہم تو دنیا میں مکلف اسی اپنے اس فہم کی مکلف ہے، یہ جو ٹولز ہم یوز کر کے ایک معنی تک پہنچتے ہیں، تو پھر وہ اجتہاد میں آ جاتا ہے کہ اگر خطا ہو گیا بھی تو آپ کو 1 اجر ملے گا، اور صحیح ہو گیا تو 2 اجر ملے گا، تو اس لیے میرے خیال میں وہاں جانے کی بجائے کہ وہ اللہ کے ہاں کیا تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس ریئلٹی کو دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں۔ بہت شکریہ صاحب، جزاک اللہ۔ جی جی محمد وقاص صاحب۔ شامل جی وقاص صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر وعلیکم میرا السلام۔ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ تفاسیر جو غرائب القرآن لکھی گئی ہیں
وہ ظاہری بات ہے ان کا ایک الگ منہج تھا، اس میں تفصیلی تو نہیں ڈسکس ہوا، یعنی جو کچھ کتابوں کے آپ نے ریفرنس دی مفردات القرآن کے حوالے سے، جو مفردات کے معنی بیان کیے گئے، تو ان کا جو ہے نا ان کے پیش نظر صرف یہی رہتا تھا کہ جو زمانہ جاہلیت میں یا عربوں میں جو الفاظ کے معنی بیان کیے جاتے تھے، تو وہی پیش نظر رہتے تھے، یا روایات میں کچھ الفاظ کے مثلا خاص طور پہ الفاظ کے معنی بیان کیے گئے کہ یہ اس کا یہی معنی ہے. تو یہ چیزیں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن الفاظ کے معنی یعنی ان کے پیش نظر انہوں نے بیان کیے ہیں مفسرین نے. یعنی مولانا فرائی کی بات آپ کر رہے ہیں نا؟ تو جو مجموعی مولانا طور فرائی ہے وہ تو جی مجموعی طور ہاں پہ، یعنی غرائب القرآن کا اگر موضوع دیکھیں، یا مولانا فراہیم نے جو مفردات کے لحاظ سے الفاظ کے معنی ذکر کیے ہیں، تو میرا خیال ہے غرائب القرآن میں بھی تقریباً یہی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں نا، کہ الفاظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل، لیکن تھوڑا سا فرق جی ہے. جی جو غریب القرآن کی کتابیں ہیں، غریب القرآن میں تو جو ہمیں عرب ڈکشنریز یا جو عربی زبان کی جو لغات ہیں نا، وہ اس کی روشنی میں اس کا معنی متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مولانا فرائی وہ الگ انداز ہے دیکھنے کا. ایک تو مولانا فرائی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن کے ایک لفظ کا معنی بیان کریں گے تو آپ اس کو اس کے سیاق کی روشنی میں دیکھیں گے. وہ جو نظم ہے نا، تو وہ اس کو بھی اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کا معنی بیان کرنے میں. دوسرا وہ کہتے ہیں ادب جاہلی سے دیکھو، کیونکہ قرآن اس عربی معاشرے میں اترا ہے، تو وہ کہتے ہیں عربی زبان پر تو ارتقا بھی آیا ہے. تو یہ جتنی بھی لغات ہیں وہ تو بعد میں ظاہر ہے ایک لفظ کے معنی میں توسیع ہو جاتی ہے، ایک لفظ کے معنی میں ایڈیشن بھی ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایڈ بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ لفظ تبدیل ہوا ہے اپنے مفہوم پر بعد میں. تو آپ کو ان تعبیرات کی طرف دیکھنا ہوگا کہ عرب لوگ اس لفظ کو کیسے یوز کرتے تھے، جو ان کی خالص عامی زبان تھی، جو ان کی خالص عوامی زبان تھی. تو اس لیے وہ اس لحاظ سے پھر علامہ فرائی جو ہے نا وہ مختلف ہو جاتے ہیں. ہاں، جو آپ نے روایات کی بات کی ہے، تو کچھ اصطلاحات میں مولانا فرائی روایات کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی اپنی ایک اصطلاح ہے، تو اس کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن زیادہ تر وہ ان دو چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ خود قرآن کے نظم کے سیاق میں دیکھیں اور ادب جاہلی کے سیاق میں اسے دیکھیں. تو اس لیے وہ ان ڈکشنریز اور ان لغات کی طرف جاتے ہی نہیں. اس طرح ان کا انداز وہ الگ ہو جاتا ہے ان لوگوں سے. اچھا حضرت، اس میں الفاظ کی معنی پر جو دلالت ہے اس کو اگر دیکھنا ہو ڈیپلی، یعنی کہ کس طرح کیا ایک اصول ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ایک رہنمائی جو لی جا سکتی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ کہ الفاظ کے معنی جو بیان کیے جاتے ہیں اس کا کیا اصول ہے، کس حوالے سے کیا کیا پیش نظر ہونا چاہیے؟ تو جیسے تراجم عام طور پہ یعنی ہمارے اصل ہاں میں کیے جاتے ہیں. یہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان بہت گہری زبان ہے نا، تو اس جی جی میں اگر آپ گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ جو کلمہ ہے نا اس کا جو روٹ ہے، اس کی جو حروف اصلی ہے، پھر آپ کو اس میں دیکھنا ہوگا. پھر اس کے جو حروف اصلی ہے وہ کلمہ کن معنی میں آتا ہے. خاص طور پر اگر آپ اس میں دیکھنا ہو تو ابن فارس کی جو مقاییس اللغہ ہے نا، آپ اس میں سے بڑی رہنمائی لے سکتے ہیں کہ مثلا یہ جو آمرہ کا معنی ہے، یہ جو آمرہ کا اشتقاق ہے، یہ اصلاً کس معنی میں آتا ہے. تو وہ خاص طور پر اس کی اصل کی طرف جاتے ہیں. پھر اس کے اصل سے وہ مزید کن کن معنی میں استعمال ہوا اس کی طرف جاتے ہیں. پھر اگر آپ اس مقاییس اللغہ کو دیکھیں، پھر آپ اس کو قرآنی استعمالات دیکھیں، تو بہت ہی یعنی ایک اچھی سی چیز آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ مقاییس اللغہ جو ہے نا اس کو آپ دیکھیں. اس کے علاوہ ابھی اشتقاق القرآن کے نام سے اس طرح کی کتابیں بھی لکھی گئی، جس میں قرآنی مفردات کے اسی انداز پہ ہر کا ایک اصل بتایا گیا ہے. تو وہ بھی یعنی اس طرح کی کتابیں جدید لغت میں لکھی گئی ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھیں. لیکن زیادہ تر وہی ہے جو مقاییس اللغہ ٹائپ کی کتابیں یا جو راغب کی مفردات القرآن ہے، اس میں بھی وہ کسی لفظ کی اصل بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اصل آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے قرآنی استعمالات دیکھیں. پھر اس کو نا ایک مفہوم آ سکتا ہے کہ قرآن اس سے کیا مراد لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. ثاقب شہزاد صاحب. جی السلام علیکم سر. پہلے تو بہت شکریہ، بہت مفید وعلیکم لیکچر تھا، جزاک اللہ. دوسرا اس میں سر جو ایک منہج جو تھوڑا سا میرا خیال ہے آپ نے مولانا عبید اللہ سندھی کے معاملے میں تو ڈسکس کیا، لیکن وہ پولیٹیکل اسلام کا منہج ہے جو ایکچولی حکومت الہیہ مولانا ابوالکلام آزاد کا تھا، پھر وہ مولانا عبید اللہ سندھی، پھر مولانا مودودی، سید قطب فی ظلال القرآن، پھر ڈاکٹر اسرار وغیرہ. تو یہ بھی بیسکلی ایک ہے میرا خیال ہے، یہ جو جدید منہج کے اندر ہی ہے. پہلے اس طرح سے ایک پوری اسٹیٹ کے لیے قرآن کو انٹرپریٹ کرنا کہ کیسے پولیٹیکل سسٹم آئے گا، اس بارے میں بھی تھوڑا سا فرمائیے گا.
ہاں بالکل، آپ نے بات صحیح کی ہے، بالکل یہی وہی جو مولانا عبیداللہ سندھی کا جو میں نے بتایا نا کہ انقلاب، قرآنی انقلاب کا تصور، تو اس میں وہ زیادہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، یا مولانا جو اسرار صاحب ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، لیکن مولانا مودودی کے ہاں ہمیں اس طرح سے باقاعدہ ان کی کتابوں میں تو نظر آتا ہے پولیٹیکل اسلام، لیکن قرآن کی تفسیر وہ یعنی وہاں یہ چیز ہمیں زیادہ بہت زیادہ نمایاں نظر نہیں آتی، یعنی وہ جس طرح سے باقاعدہ اس کو عنوانات کے ساتھ بیان کرنا جیسے عبید اللہ سندھی کے یہاں یہ نظر آتا ہے، تو اس طرح سے نہیں آتا۔ باقی جو سید قطب صاحب ہے وہ اصل میں ایک منہج مجھ سے رہ گیا جو مجھے بتانا چاہیے، تفسیر ادبی اور جو ادبی اور لغوی تفاسیر، یہ ایک مستقل ایک منہج ہے، تو سید قطب صاحب کی تفسیر ادبی تفسیر میں آتی ہے، وہ جس طرح سے وہ ان کا الگ جو وہ جس فکر کے حامل تھے، وہ سے قطع نظر ان کی جو تفسیر ہے فی ظلال القرآن، وہ بنیادی طور پر ایک ادبی تفسیر ہے اور لغوی تفسیر ہے، یعنی وہ قرآن کی جو ادبیت ہے اور جو بلاغت ہے وہ آپ کو ظلال القرآن میں بہت بہترین انداز میں نظر آئے گی، تو وہ کیٹیگری میں دراصل ان تفاسیر میں آتی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ ہاں جی، ساویز ندیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سعدی صاحب، بڑی مفید بحث ہوئی ہے، اور جو مکالمہ ہوا ہے آپ کا اور ہمایوں سعید صاحب کا، ہمایوں صاحب کا، تو وہ اس سے زیادہ اشکالات میرے رفع ہو گئے ہیں۔ میں نے صرف ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ جو آپ نے ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب کی جو مقالے کی طرف رہنمائی کی ہے، اس کا ایک نام بتا دیں، اور جو آپ نے ابھی قطعی دلالہ اور ظنی دلالہ کی جو ابھی آپ نے بحث کی ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی مقالہ ہو یا کوئی کتاب ہو وہ بھی ذرا بتا دیں۔ یہ جو قطعی دلالہ ہے اور ظنی دلالہ ہے، یہ تو آپ کو جو یہ ڈاکٹر زبیر صاحب ہے، ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب، ان کے اس پر بڑے زبردست مقالات ہیں، وہ دراصل غامدی صاحب کے رد میں انہوں نے لکھے ہیں، لیکن اس سے اس موضوع کے بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی، جو ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کی کتابوں میں آپ کو یہ چیز دیکھ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو یعنی جو غامدی صاحب کے رسالے ہیں نا، تو ان رسائل میں بھی اس پر ہمیں بحث ملتی ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب ہے، ان کی کتاب کا پورا نام ہے بر صغیر میں قرآن فہمی اور تفسیری خدمات کا علمی اور تنقیدی جائزہ، بر صغیر میں قرآن فہمی اور تفسیری خدمات کا علمی اور تنقیدی جائزہ، محمد حبیب اللہ قاضی کے نام سے ہے، تو یہ آپ کو اس میں ملے گا۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، حافظ محمد شیر خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ قدیم ہے، یعنی جو حدیث کے مقابلے میں لفظ آتا ہے قدیم، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعات جو رونما ہوئے، جو پس منظر بنتے ہیں کسی بھی آیت کے یا آیات کے نزول کے، تو وہ واقعات تو بعد میں رونما ہوئے، تو پھر اللہ نے اس وقت وہ کلام کیا، یعنی وہ آیات نازل فرمائی، تو پھر قرآن پاک قدیم کیسے یہ ہوا؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سر سوال یہ ہے کہ جو موجودہ ترتیب ہے توقیفی، اس میں کیسے ہم ربط دیکھیں؟ کیونکہ اس وقت جو نزولی ترتیب ہے وہ تو واقعات کی ایک ترتیب ہے، اس میں تو ربط ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو موجودہ ترتیب ہے اس میں ہم کیسے ربط دیکھ سکتے؟ شاباش، ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ جو پہلا سوال ہے وہ ظاہر ہے تھوڑا سا فلسفیانہ یا کلام میں پھر اندر جانا پڑے گا۔ دراصل یہی ایک تو بحث ہے کہ قرآن جو قدیم ہے وہ کس حیثیت سے قدیم ہے، تو اس کے جو الفاظ ہے، کہ وہ الفاظ، پھر یہ بھی بحث کی جاتی ہے کہ ظاہر ہے زبانیں تو حادث ہے، یعنی عربی زبان تو حادث ہے نا، بعد میں وجود میں آئی، تو اب یہ الفاظ تو یہی حادث زبان کے، تو یہ بہت ہی باریک بحث ہے۔ تو اسی لیے پھر وہ یعنی اس اشکال کو حل کرنے کے لیے پھر ہمارے عقائد کی کتابوں میں آپ کو کلام نفسی اور کلام لفظی ملے گا، کہ اصل قدیم تو کلام نفسی ہے، یعنی اس کا ایک جو تصور اللہ کے شان کے مناسب جیسا تھا، جو اللہ کے ذہن میں تھا، یا جو کما یلیق بشانی، تو وہ تصور وہ جو تھا کلام نفسی، وہ تو قدیم ہے، لیکن ظاہر ہے اس کلام نفسی کو پھر جو الفاظ کا جامہ پہنایا گیا وہ اسی حادث الفاظ سے ہی پہنایا گیا، تو وہ اس طرح سے اس کو بیان کیا۔ باقی یہ بات کہ وہ واقعات تو بعد میں پیش آئے، تو وہ تو اللہ کے اس علم میں تھے نا کہ یہ واقعات پیش آئیں گے،
تو ان واقعات پر جو تبصرہ اللہ نے کلام نفسی میں کیا تھا وہ اسی طرح ہمیں قرآن میں گویا کہ نظر آ گیا. بس اس میں میرے خیال میں اتنی ہی وہ وضاحت کافی ہے. اگر مزید آپ گہرائی میں جائیں گے تو مزید یہ معاملہ تھوڑا سا نا الجھتا جاتا ہے، جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے. اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ موجودہ ترتیب میں جو توقیفی ہے اس میں ربط کیسے ہو شاباش، سکتی ہے؟ موجودہ ترتیب. یہی تو جو لوگ ربط کا انکار کرتے ہیں نا، یعنی یہ دلیل دونوں طبقات کی ہے. جو طبقے ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ربط نہیں ہے، وہ بھی اسی موجودہ ترتیب سے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ربط تو اس وقت ہوتا جب یہ نزول کے مطابق جمع کیا جاتا، تو قرآن تو نزول کے مطابق جمع نہیں ہوا، تو اس میں ربط کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جس طرح کوئی آدمی اپنی مجالس کو جمع کرے، تو جو مجالس الگ الگ ماحول میں ہوئی ہیں ان کو اگر جمع کیا جاتا ہے اور ان مجالس کی ترتیب سے نہیں جمع کیا جاتا تو ربط کیسے ہوگا؟ تو یہ لوگ گویا کہ ربط کے انکار میں یہ دلیل دیتے ہیں. اور جو لوگ ربط کے قائلین ہیں وہ بھی یہی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن جس نزولی ترتیب سے نازل ہوا اللہ نے اس ترتیب سے جمع نہیں کیا، کیونکہ یہ ترتیب تو اتفاقی ہے نا کہ یہ توقیفی ہے، یعنی یہ خود اللہ کی طرف سے یہ ترتیب دی گئی ہے. تو جب یہ ترتیب اللہ نے چینج کر دی تو اس ترتیب میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی. تو وہ کہتے ہیں وہ حکمت دراصل اس کے ربط کی حکمت. تو اس لیے وہ دلیل دراصل دونوں کے فیور میں جاتی ہے اور دونوں اس سے لیتے ہیں. لیکن اصل میں نا قرآن کی جو نظم اور ربط کا مسئلہ ہے اس میں ایک عالم کی بات مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کا جو ظاہر ہے نا اس میں ربط نہیں ہے. اگر آپ قرآن کو سرسری دیکھیں گے تو اس میں ربط نہیں ہے، اور وہ قرآن نے عامی آدمی کے ذہن کے مطابق ہی بیعت کی ہے. اس لیے کہ اتنے بڑے قرآن کو مربوط دیکھنا یہ عامی آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے قرآن نے اپنا ظاہر ایسا رکھا ہے جیسے ہر آیت مستقل ہے، جیسے نہیں چھوٹے چھوٹے اقوال ہوتے ہیں، اقوال ذری ہوتے، تو اس کا ہر آیت اپنے مفہوم پر ایک اعتبار سے واضح. تو یہ قرآن کی ظاہری سطح ہے. اور جو قرآن کا جو ایڈوانس لیول کی سطح ہے یا جو قرآن کی باطنی سطح ہے تو یہ آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں. تو ظاہری سطح عوام کے لیے ہے اس لیے بظاہر غیر مربوط ہے، لیکن جو اس کی داخلی سطح ہے یا جو اعلیٰ سطح ہے وہ جو علم کے لیے صرف، تو اس میں پھر ربط بھی ہے. تو اس لیے قرآن میں ہمیں ربط نظر آتا بھی ہے اور نہیں بھی آتا. تو وہ جو جس طرح مکتب فرائی والے جیسے اس میں نظام تلاش کرتے ہیں اور جیسے وہ گہرائیوں میں جاتے ہیں، ظاہر عوام اتنی گہرائیوں کو نہیں ہو سکتی. تو قرآن تو ہر آدمی کے لیے نا، وہ تو صرف اعلیٰ سطح کے ذہنوں کے لیے نہیں. تو اعلیٰ سطح کے ذہنوں کی خوراک بھی اس میں موجود ہے، تو وہ انہی کی گہرائی میں جا کر وہ اس طرح کے نظم نکالتے ہیں. لیکن ایک عامی آدمی کے لیے اس میں ربط رکھا بھی نہیں گیا تاکہ اسے بہت زیادہ لمبی باتوں کو جوڑنے میں مشکل نہ ہو. اس لیے وہ ہر بات کو مستقل سمجھتا ہے اور ایک مستقل سی ہدایت لے کر اسے اپنی ہدایت لے لیتا ہے. ماشاء اللہ، اللہم مزید مبارک. جی دو سوال ہے مولانا، ایک ثاقب جی صاحب کا ایک آصف صاحب کا، تو ہم ٹھیک یہیں ہے. پہ پھر مکمل کریں گے. ثاقب صاحب آپ فرمائیں. جی میں سر بس یہ ہم نے اہل سنت کے مناہج تو ڈسکس کر لیے کہ اہل تشیع کے بارے میں بھی تھوڑا سا، یا وہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا؟ کچھ جنرلی کچھ ہے اگر تو بتا دیں. ہاں بالکل اہل تشیع کا ڈسکس کرنا چاہیے تھا. تو اصل میں اہل تشیع میں زیادہ مناہج ہے نہیں اہل تشیع میں. تو اہل تشیع کا اپنا وہی منہج ہے کہ وہ روایات کی روشنی میں قرآن کو دیکھتے ہیں دراصل، یعنی اپنے ائمہ کے اقوال کی روشنی میں وہ قرآن کو دیکھتے ہیں. اس لیے ان کے یہاں پھر ہمیں زیادہ تنوع نظر نہیں آتا، چونکہ ان کے یہاں قرآن کا اصل معیار ائمہ ہے. ائمہ نے قرآن کی جیسی تعبیر کی، جیسی تعویل کی، بس ہمارے لیے وہ ماننا فرض اور لازم ہے. تو اس لیے پھر اس میں وہ زیادہ تنوع رہتا نہیں. تو ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تنوع رہ جاتا ہے، چونکہ ہم ظاہر ہے قرآن کی اس طرح پوری تفسیر تو نبی علیہ السلام نے کی نہیں. ہاں احادیث کو قرآن سے ہم خود جوڑ لیتے ہیں، یا اسی طرح صحابہ کے اقوال کو بھی ہم قطعی نہیں کہتے. تو اس لیے پھر ہمارے یہاں تنوع ہو جاتا ہے. لیکن اہل تشیع کے یہاں زیادہ تنوع نہیں رہتا. لیکن بہرحال اہل تشیع میں بھی بعض بہت بہترین قسم کی تفاسیر آئی ہے. خاص طور پر اگر آپ آیت اللہ مکارم شیرازی کی جو تفسیر ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کے علاوہ اور بھی ایران سے بڑی ہی کچھ ادبی قسم کی اور عقلی قسم کی تفاسیر بڑی چھپی ہیں. تو اسی طرح جو عراق کے عالم ابو القاسم الخوئی، تو ان کی تفسیر بھی بہترین ہے، البیان فی تفسیر القرآن. تو اس لیے ان میں ہاں اس طرح انفرادی کاوشیں ہوئی ہیں، لیکن وہ اس طرح کے جو مسلک کے طور پر اگر آپ اہل تشیع کو دیکھیں تو ان میں اس طرح سے تنوع نہیں. جی شکریہ. جی آصف صاحب. سر یہ ایک ذہن میں تھا کہ یہ جو اہل تصوف ہے سر ان کا بھی کافی اثر رہا ہے تفاسیر کے اوپر، تو فی زمانہ کچھ اس حوالے سے کوئی تفاسیر آئی ہیں سامنے؟
شاباش ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے. تو یہ جو اہل تصوف ہے تو صوفی تفسیر ہمیں متقدمین میں تو نظر آتی ہے، جیسے ہمیں یہ جو شیخ اکبر کے جو تفسیری افادات ہے، یا اس کے علاوہ تستری صاحب کی ہے، یا جو دیگر ہے. لیکن دور جدید میں صوفیانہ کوئی خاص قسم کی تفاسیر نہیں ہے جس کو آپ بالکل صوفیانہ، ظاہر ہے جو صوفیانہ تفسیر ہوتی ہے اس میں فلسفہ تصوف ہوتا ہے، یا اشاری تفسیر ہوتی ہے، یا اس میں مواعظ اور اخلاقیات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو دور جدید میں اس طرح کی باقاعدہ کوئی تفسیر نہیں ہے. کیونکہ اگر جو صوفیہ نے لکھی بھی ہے، یا جو تصوف سے وابستہ لوگ بھی ہیں، تو انہوں نے وہ انہی مناہج کے اندر ہی لکھی ہے. جو خالص صوفی صوفیانہ تفاسیر ہے، ہو سکتا ہے میرے مطالعے کی کمی ہو، مجھے تو ایسی نظر نہیں آئی. ہاں وہ متقدمین میں ہمیں زیادہ نظر آتی. بہت شکریہ. جی آخری سوال ہے اسفند یار صاحب. جی حضرت نظم قرآن پہ آپ نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ ظاہری بات ہے محتمل ہیں، اس پہ زنگ دلالت ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مراد جو ہے وہ معلوم نہیں ہے. تو اس کے متعلق تو مطلب عمدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے لفظ کے تو کئی دلالتیں ہوتی ہیں، کئی معنی، لیکن وہ یہی تو کہتا ہے کہ نظم اس کا معنی طے کر دیتی ہے. یعنی لفظ جس سیاق میں بولا جا رہا ہوگا تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ اس کا حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی ہے، یا اگر حقیقی اس کے مختلف معنی ہے تو کون سا معنی ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ اور نہیں، بس وہ بات وہی آ جاتی ہے نا کہ وہ جو جس سیاق کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ سیاق بھی تو ہمارا ہی یعنی ہم ہی نکالتے ہیں نا سیاق. تو وہ سیاق آپ مثلاً یعنی یعنی اس کا کوئی اس طرح کرائٹیریا نہیں ہے. کیا مثلاً سیاق آپ کتنی آیتوں کو کہتے ہیں؟ کیا آپ پوری صورت کو اس کا سیاق کہتے ہیں؟ کیا آپ اس سے پہلے 4 آیتوں کو سیاق کہتے ہیں، 5 کو سیاق کہتے ہیں، اس کے بعد کتنی آیتوں کو سیاق کہتے ہیں؟ تو وہ یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ اس طرح سے بالکل ٹو دی پوائنٹ نہیں بیان کر سکتے. اس میں وہی پھر آ جاتی ہے اجتہادی چلے گا، یا اپنا جو فہم قرآن ہے جو ایک عالم کا، ایک مفسر کا، وہی چلے گا. تو وہ پھر ظاہر ہے پھر وہ اجتہاد کے دائرے میں آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں زیادہ تر اجتہادی ہے. یعنی یہ لوگ اگرچہ مکتب فرائی والے اس کو بہت ہی اس کو ایک قطعی کے انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے فائدے کا انکار نہیں. نہ اس سے انکار ہے کہ اس سے قرآن کی گہرائی نہیں کھلتی یا قرآن کا لطف نہیں آتا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو بہت ہی قطعی اور ایسا کرنا کہ اس میں کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی، میرے خیال میں وہ تھوڑی سی زیادہ یعنی ٹھیک بات نہیں ہوگی. علمی حوالے سے اس کو ثابت کرنا کافی مشکل سا ہے. وہ جو اس میں استدلال کرتے ہیں قرآن اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے عربی مبین میں جو ہے وہ نازل کیا. اب جیسے آپ شاید کی بھی یہ بات کر رہے ہیں نا، تو ہم بھی عام گفتگو جب اپنی کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے الفاظ کا دامن پکڑ کے چلنا ہوگا قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو اب جیسے زبان آتی ہے، تو اب میں اگر آپ سے 20 منٹ بھی بات کروں، 1 گھنٹہ بھی بات کروں، لیکن جو بات میں جس وقت کر رہا ہوں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کس پس منظر میں کیا بات کی جا رہی ہے. تو زبان کے اسلوب اس کی روشنی میں نہیں سمجھا جا سکتا اس چیز کو. تو زبان آتی ہے تو پھر اس میں تو نہیں اشتہار کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جس کو زبان آتی ہے وہ سمجھ جائے گا. وہ تو یہ بات کرتے ہیں. نہیں ظاہر ہے وہ بات وہی آ جاتی ہے. یعنی جو تعبیر کے اصول ہیں یا جو لینگویج کے اصول ہے تعبیرات کی، تو وہ بڑی گہری بن جاتی ہے نا. بلکہ آج کل جو پوسٹ ماڈرن فکر آئی ہے اس نے تو ویسے ہی لسانیات کا بیڑا غرق کر دیا. وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہم زبانوں کے معنی ہیں وہ بھی دراصل قاری ہی کے فہم پر مبنی ہے، جس سے وہ قرآنیات کے حوالے سے بہت ساری نت نئی بحثیں پیدا ہو گئی ہے کہ کیا جو الفاظ ہے کیا وہ اس قاری کا محتاج ہے یا نہیں، یا قاری کے اعتبار سے اس کے معنی متعین ہوتے ہیں. تو وہ بہت ہی یعنی مزید اس میں آبھاس پیدا ہو جاتی ہے. ان سارے آبھاس کا مقصد یہی ہے کہ اس میں کوئی اتنی وہ سمپل سی چیز نہیں ہے جتنے یہ لوگ اس کو تعبیر کر دیتے ہیں کہ بس زبان ہے اور یہ سیاق و سباق ہے تو بس چیز قطعی ہو گئی. اس طرح سے نہیں ہے، اس میں کافی یعنی مباحث ہوتے ہیں. جی اکرم آوان صاحب کی جو تفسیر ہے وہ یعنی انقلابی ذہن کے ساتھ لکھی گئی ہے، لیکن وہ وہی جو تحریکی ہے جو انقلابی ہے، بالکل آپ اس میں شمار کر سکتے ہیں، بالکل شمار کر سکتے ہیں اس میں. مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت آمین نوازش، شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، برکت میں اور زندگی صحت میں ہر طرح کی برکات عطا فرمائے. ہماری سب کی طرف سے جزاکم آپ کا اللہ، بہت بہت شکریہ. دونوں بڑی سیشن بہت مہربانی. اچھے تھے اور بہت استفادہ ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آپ سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ